بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 62 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے، اس میں تبدیل کے بارے میں فصل۔ تو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ نحو کے اندر جو ابتدائی طور پر بات جب شروع ہوتی ہے تو اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے، پھر ان سے آگے بات چلتی چلتی دور تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اب جب ہم نے اس کتاب کو شروع کیا، پھر کتاب کی پھر تقسیم قریب جب شروع کی گئی تھی، شروع میں جب بیان کی گئی تھی، تو اسم کو ہم نے قسم اول کے تحت رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اسم کو قسم اول کے اندر شامل کیا تھا، پھر اس کے اوپر مرفوعات، منصوبات، مجرورات، پھر اس کے اوپر توابع وغیرہ، مطلب ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے بحث شروع کی تھی۔ پھر انہی کے اندر ہی مطلب وہ بات آ گئی تھی کہ اس میں معرب ہے، اس میں مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ ساری باتیں چلتی چلتی کچھ باتیں رہ گئی تھیں اسم کے تحت، تو انہوں نے پھر اس کو ایک جب خاتمہ لکھا، الخاتمۃ فی سائر احکام الاسم، تو اس کے اندر جو چیزیں اسم کی باتیں رہ گئی تھیں تو ان کو پھر 10 فصلوں کے اندر انہوں نے شامل کیا۔ تو اس کی آج ہم آخری فصل، 10ویں فصل جو خاتمے کی ہے، وہ اس میں تبدیل کے بارے میں فصل، تو اس کو آج ہم انشاءاللہ عز و جل کلیئر کریں گے۔ تو یہ میرے پاس جو مکتبۃ الدینہ کی کتاب ہے، اس کا صفحہ 180 ہے، ٹھیک ہے۔ تو 180 سے 185 تک بات چلے گی۔ تو اس سے آگے جو قسم ثانی فعل کے بارے میں ہے، پھر اس میں قسم ثالث جب آئے گی تو وہ حرف کے بارے میں آئے گی۔ تو یوں ہمارے جو تقریباً 90-92 کے آس پاس ہمارے ٹوٹل اسباق بنیں گے، جو اس ہدایت النحو کے اسباق ہوں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سبق کا انداز آپ کو پتہ ہی ہے، عبارت، ترجمہ، پھر حاشیے سے جو ضروری باتیں ہوں گی وہ بھی ساتھ ذکر کی جائیں گی۔ تو اچھا جی، اب آج کا جو ہمارا سبق ہے تو اس کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہوں گی؟ تو مین تو چیزیں وہی ہوں گی جو آپ نے اپنی ابتدائی کتاب کے اندر پڑھی ہوئی ہیں، یعنی کوئی بھی آپ نے ابتدائی کتاب پڑھی ہے تو اس کے اندر اس میں تبدیل کی جو بحث آپ نے پڑھی ہے تو وہ تو ضرور یہاں پر آپ کو ملے گی، لیکن ان کی بھی بعض کا وجوہات پتہ چل جاتی ہیں، علتیں پتہ چل جاتی ہیں، یا اس کے تحت کچھ نہ کچھ مفید باتیں مل جاتی ہیں، اور کچھ نہ کچھ چیزیں زیادہ جو نئی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ میں مصنف علیہ الرحمہ نے ایڈ کی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب آئے گا کیا اس سبق کے اندر؟ تو اس میں تبدیل کی جو تعریف ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح پھر اس کا صیغہ وہ بیان کیا جائے گا، پھر کن کن طریقوں سے مطلب یہ اس میں تبدیل کا جو وزن بنتا ہے اور اس کی شرائط، ٹھیک ہے، کن کن سے نہیں بنتا، کن کن سے بنتا ہے، جن سے نہیں بنتا ان سے اگر بنانا ہو تو کس انداز میں، یہ پورا کا طریقہ کار بیان کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح استعمال کا طریقہ کار کیا ہے، تو 3 طریقے یہاں پر بیان کیے جائیں گے کہ اس میں تبدیل ان طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ پھر آگے پھر اس میں تبدیل موصوف کے مطابق کس صورت میں آئے گا، اسے آگے مطلب اس کو چینجنگ کیسے کب کر سکتے ہیں، اور آخر کے اندر جو بات ہوگی وہ ہوگی کہ اس میں تبدیل عمل تو ضمیر میں کرتا ہے، مضمر میں کرتا ہے، لیکن اس میں ظاہر کی انہوں نے پھر آخر میں ایک شعر کے طور پر جو مثال بیان کی ہوئی ہے، اس کو مسئلہ کوہل سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے نحو کے اندر۔ تو اس کی ڈیٹیل تو بڑی بکس کے اندر ہے، لیکن چونکہ یہاں پر ایک انہوں نے ٹچ دیا ہے تو لہٰذا یہاں پر انہوں نے ڈیٹیل بھی بیان نہیں کی، ٹھیک ہے۔ باقاعدہ اس کے اوپر ایک گفتگو ہے، 3 اس کی مطلب شرائط بنتی ہیں، جو اصول بنتے ہیں، وہ انہوں نے ڈیٹیل اور ترکیب وغیرہ انہوں نے حاشیے کے اندر بیان کی ہوئی ہے۔ تو بہرحال جب اس کی طرف آئیں گے تو اس کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی جو بات تھی اس میں تبدیل کی تعریف، تو اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں اسم تبدیلی اسم مشتق من فعل یدل علی الموصوف بزیادت علی غیرہ۔ کہتے ہیں اسم تبدیل وہ اسم ہے جس کو مشتق کیا گیا ہو، جس کو بنایا گیا ہو، من فعل، فعل سے۔ اسم تبدیل وہ اسم ہے جس کو فعل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ وہ دلالت کرے اس ذات پر جو موصوف ہو، بزیادت علی غیرہ، اپنے غیر پر زیادتی کے ساتھ، تاکہ وہ دلالت کرے اس ذات پر جو موصوف ہو اپنے غیر پر زیادتی کے ساتھ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ علی غیرہ ہی اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا مد مقابل ہو، مطلب جس طرح مثال تو عام طور پر آپ پڑھتے ہیں کہ زید بکر سے فضیلت والا ہے، یعنی افضل ہے، تو زید بکر سے افضل ہے، زید عمر سے افضل ہے۔
تو یہ زید افضل ہے کس سے؟ امر سے. تو یہ علی غیری سے مراد یہ ہے، یعنی جو اس کا مد مقابل ہے، جس کے مقابلے میں یہ فضیلت والا ہے. زید امر سے بڑا ہے تو یہ زید بڑا ہے، تو یہ اکبر والی جو فضیلت ہے تو یہ جو جس کے ساتھ موصوف ہے تو یہ علی غیری کون ہے؟ یہاں پر امر ہے. ٹھیک ہے، زید امر سے، بکر سے، جس سے بھی ہے تو زید. تو کہتے ہیں اس میں تبدیل وہ اسم ہے کہ جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ وہ دلالت کرے اس ذات پر جو موصوف ہو زیادتی کے ساتھ، یعنی وہ مصدری معنی، یعنی جس فعل سے بھی آپ وہ اس میں تبدیل بنا رہے ہیں یا آپ نے جو بنایا ہے اس کے اندر جو مصدری معنی ہے تو اس کی جو زیادتی ہے یہ اس کے ساتھ موصوف ہو، یعنی اس میں تبدیل والا. علی غیری اپنے غیر پر، یعنی اپنے غیر کے مقابلے میں. جس طرح میں نے مثال دی زید افضل من امر، زید امر سے افضل ہے، تو یہاں پر افضل کا جو مصدری معنی ہے تو یہ اس کے ساتھ موصوف ہے. ٹھیک ہے، من امر یہ اس کے مد مقابل ہے، علی غیری. اسی طرح کوئی بھی آپ مثال لگا لیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ ایزیلی کلیئر ہو جائے گا. تو اب یہاں پر جو انہوں نے تعریف بیان کی اس کے اوپر انہوں نے بہت زبردست بات بیان کی ہے نیچے حاشیے میں. تو حاشیہ نمبر 4 ہے صفحہ 180 پر. کہتے ہیں کہ یہ جو تعریف کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ لیدل علی الموصوف، یہ علی الموصوف کہا انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا علی من قام بہ، تاکہ فعل کی صورت جو فاعل کی صورت ہے وہ بن جاتی، یا پھر مفعول والی صورت بن جاتی علی من واقع علیہ. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ کہتے ہیں تاکہ یہ دونوں قسموں کو شامل ہو جائے، یعنی اس میں تبدیل فاعل کی صورت میں بھی ہوتی ہے، جس طرح کہ آگے مثالیں آ رہی ہیں کہ جن کے اندر پتہ چلے گا آپ کو کہ جو فضیلت افضلیت والا ہے اس میں تبدیل والا معنی ہے وہ فاعل کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں کو شامل کیا کیونکہ مفعول والی صورتیں بھی آ جاتی ہیں. جس طرح عالم زیادہ علم والا ہونا، ٹھیک ہے، زیادہ جاننے والا، تو یہ فاعل والی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، اشہر، تو اب یہ جو ہے اس کے آگے بات بھی آئے گی متن کے اندر بھی کہ مفعول والا جس کے اندر معنی پائے، یعنی اشہر وزن تو وہی ہے افعل کے وزن پر، لیکن کیا ہے زیادہ مشہور، اس میں مفعول کے معنی میں آئے گا. ٹھیک ہے، مفعول کے معنی میں. اسی طرح آگے انہوں نے متن کے اندر جو مثالیں بیان کی ہوئی ہیں، اشغل مشغول کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، اعذر معذور کے معنی میں. ٹھیک ہے، تو اس طرح دونوں کو شامل کرنے کے لیے یہ انہوں نے علی الموصوف والی صورت اختیار کی کہ دونوں چیزوں کو یہ لے آئیں، اجمال مطلب مجمل طور پر لے کے آئیں تاکہ نیچے دونوں چیزیں شامل ہو گئی. اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ اس میں تبدیل وہ اسم ہے جس کو فعل سے مشتق کیا گیا تاکہ وہ اپنے موصوف پر دلالت کرے اپنے غیر پر مصدری معنی کی زیادتی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو علی الموصوف کہنے کی وجہ انہوں نے دونوں طور پر بیان کر دی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کو شامل ہو جائے، فاعل والی صورت کو بھی اور مفعول والی صورت کو بھی. اب یہاں سے اس کا آگے جو صیغہ ہے، اس کا جو وزن ہے وہ کس انداز میں آتا ہے؟ کہتے ہیں وصیغتہ افعل، اور اس کا صیغہ یعنی صیغتہ کی جو ضمیر ہے تو اس کے مراد ہے اس میں تبدیل. تو اس میں تبدیل اور اس میں تبدیل کا صیغہ افعل ہے، یعنی اس کا جو وزن ہے وہ افعل ہے. فلا یبنا الا من الثلاثی المجرد الذی لیس بلور ولا عیب. تو کہتے ہیں تو بنایا نہیں جائے گا، فلا یبنا تو نہیں بنایا جائے گا یا نہیں بنایا جاتا، الا یعنی یہ جو افعل کا صیغہ ہے تو یہ نہیں بنایا جاتا، مگر کس سے بنایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں من الثلاثی المجرد، کہتے ہیں ثلاثی مجرد سے. اور ثلاثی مجرد بھی کون سا؟ کہتے ہیں الذی لیس بلون ولا عیب، کہتے ہیں جو نہ رنگ ہو اور نہ عیب ہو. ٹھیک ہے، یعنی جو نہ رنگ ہو نہ عیب ہو، یعنی نہ اسے رنگ والا معنی آتا ہو نہ عیب والا معنی آتا ہو، ثلاثی مجرد بھی وہ چلے گا. ٹھیک ہے، اچھا سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں افعل کا انہوں نے ایک ہی بات بیان کی ہے، افعل تو اس سے مراد یہ ہے کہ مذکر والا اگر اس میں تبدیل ہے تو اس سے مراد یہ ہے، یعنی افعل کا وزن یہ مذکر کے لیے ہے. اور بالکل میں مطلب جو مؤنث کے لیے اگر استعمال کرنا پڑے گا تو اس کا انہوں نے حاشیے میں ذکر کیا ہے کہ اس کا کس طرح آتا ہے. تو مطلب فعلا، ضربا، فتحا، دیگر جو آپ نے گردانے وغیرہ پڑھی ہوئی ہیں. تو اب یہ مذکر و مؤنث کے طور پر بات ہوگی. پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات تعلیل وغیرہ کے ساتھ افعل کا وزن مطلب دیکھنے میں تو نہیں آتا، جس طرح کہ نیچے انہوں نے اس کی دو مثالیں بیان کی ہیں، خیر شر. اب یہ افعل کے وزن پر دیکھنے میں تو نہیں ہے لیکن ہیں یہ اس میں تبدیلی. ٹھیک ہے، تو وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اخیرو اور یہ اشرارو، یہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا
مسٹیک کیا ہوا ہے، تسم ہو گیا حاشیے میں، تو یہاں پر یا لکھا ہوا ہے شین کے بعد، تو اخیارو اور اشرارو، ٹھیک ہے، تو یہاں سے پھر آگے تخفیف کر کے انہوں نے اس کو خیرن شرن، چونکہ یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو اس کو اس طرح ہی لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال افعلو یہ مذکر کے لیے ہے اور فعلا یہ مؤنث کے لیے ہے، اور اس سے ہٹ کر بھی آ جاتا ہے، مطلب دکھنے کے اندر وہ الگ صورت ہو، جس طرح خیرن شرن کو میں نے عرض کیا۔ اچھا، تو یہ جو انہوں نے آگے کہا ہے کہ ثلاثی مجرد سے ہی بنایا جاتا ہے، اور ثلاثی مجرد کے اندر بھی انہوں نے قید لگائی کہ اس سے نہ رنگ والا معنی ہو نہ عیب والا معنی ہو، یعنی نہ تو اس کے عیب سے بھی مراد یہاں پر ایک تو ہوتا ہے ظاہری عیب، بندہ لولا ہے، لنگڑا ہے، نبینا ہے، یہ ہے وہ ہے، ایک ہوتا ہے باطنی طور پر، مطلب بندہ جاہل ہے، ٹھیک ہے، یا اسی طرح کوئی اور اس کے اندر عیب ہے، تو یہ دو طرح کے عیب ہوتے ہیں، لیکن یہاں سے کون سا عیب مراد ہے؟ تو یہاں پر انہوں نے نیچے بیان کیا ہے کہ یہاں پر عیب سے مراد عیب ظاہری ہے، یعنی ظاہری جو عیب ہوتے ہیں، مطلب بندہ لنگڑا کے چل رہا ہے یا بندے کو نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر جو ہیں ظاہری عیب، تو ظاہری عیوب یہاں پر مراد ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں سو نہیں بنایا جائے گا افعلو کو مگر ثلاثی مجرد سے، اور ثلاثی مجرد بھی کون سا کہتے ہیں؟ وہ جس میں رنگ اور عیب نہ ہو، یعنی اس کے اندر رنگ اور عیب والا معنی نہ پایا جائے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ الا من ثلاثی المجرد، اس کے تحت انہوں نے حاشیہ نمبر 2 کے اندر بات بیان کی ہے کہ یہ جو کہا ہے کہ ثلاثی مجرد ہی سے بنایا جائے گا افعلو کا، دیگر سے کیوں نہیں بنایا جائے گا؟ دیگر سے بنا دیا، ایک تو یہ ہے ثلاثی مزید فی ہو گیا، پھر دیگر آ جائیں رباعی مجرد، اسی طرح دیگر جو آپ نے افعال پڑھے ہوئے ہیں، تو ان سے کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ تو وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا صیغہ ہے افعلو۔ اب افعلو کا وزن اگر ہم غیر ثلاثی مجرد سے بنائیں گے یا رباعی مجرد پہ آ جائیں، ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر جو ابواب ہیں ان سے بنائیں گے، تو پھر ان کے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حروف زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جب حروف زیادہ ہیں اور افعلو کا وزن جب بنائیں گے تو مین سی بات ہے کہ سمپل سی بات یہ ہے کہ افعلو کا وزن جب ہم بنائیں گے تو کوئی نہ کوئی جو حرف ہے وہ ہم نے حذف کر کے پھر ہی ہم افعلو کا وزن بنا سکتے ہیں، وگرنہ پورا پر وزن نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس طرح یہ خرابی لازم آئے گی، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ صرف اسی سے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر دیگر سے بنائیں گے تو یا تو وزن سلامت کریں گے تو اس کے حروف مطلب کم ہو جائیں گے، اگر حروفوں کو باقی رکھیں گے تو پھر یہ وزن نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ایک شش و پنج میں مبتلا رہیں گے، تو لہٰذا یہ مطلب متعذر ہے، یہ صورت اختیار نہیں ہو سکتی کہ دیگر سے بھی بنایا جا سکے۔ اچھا، دوسری رہی بات کہ یہ جو انہوں نے قید لگائی ہے، اچھا اسی پر انہوں نے حاشیے کے اندر کچھ مثالیں دی ہیں کہ تم کہتے ہو کہ غیر ثلاثی مجرد سے نہیں آتی، ہم آپ کو مثالیں دکھا دیتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے پھر نیچے مثالیں بھی بیان کی ہیں، اعطاہم اولاہم، اسی طرح آ جائیں اکثرو افلسو، اسی طرح اکفرو، ٹھیک ہے، تو اس کا سمپل سا جواب دیا، کہتے ہیں فشاذن، تو یہ شاذ صورتیں ہیں، یا آپ کی مثالیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں کہ یہ غیر ثلاثی مجرد سے آئی ہوئی ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ شاذ صورتیں ہیں۔ اچھا جی، پھر رہی بات کہ ایک تو یہ بات ہوگی نا کہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے، تو اس کی میں نے وجہ بیان کر دی جو اوپر ابھی تک آپ نے سماعت کیا ہے کہ غیر ثلاثی مجرد سے کیوں نہیں آتا، اور جن سے آتا بھی ہے کچھ مثالیں، تو اس کا بھی جواب آ گیا کہ شاذ ہیں۔ رہی بات دوسری کہ لیس باللون ولا عیب، یہ والی صورت کیوں انہوں نے لگائی ہے کہ اس سے رنگ والا معنی بھی نہ آتا ہو، عیب والا معنی بھی نہ ہوتا ہو، تو اس کا بھی جواب انہوں نے حاشیے کے اندر دیا ہوا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ افعلو کا جو اوپر بیان کیا نا کہ اس کا صیغہ یعنی اس میں تبدیلی کا صیغہ افعلو ہے، تو اب عیب اور رنگ والا معنی اگر اس سے بھی افعلو بنائیں گے تو یہاں پر التباس لازم آئے گا۔ التباس کیسے؟ التباس اس طرح کہ افعلو کا وزن یہ صفت مشبہ کے اندر بھی آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ افعلو یہ جو افعلو وزن ہے یہ صفتی بھی ہو گیا، اور اگر ہم اس میں تبدیل یعنی افعلو اسمی بھی بنائیں، اس میں تبدیل والا بھی بنائیں، تو یہ آپس میں مکس ہو جائیں گے، خرابی لازم آئے گی، التباس لازم آئے گا، پتہ نہیں چل پائے گا کہ بھائی یہ افعلو کا وزن، جس طرح مثال بھی انہوں نے نیچے دی ہوئی ہے احمرو، ٹھیک ہے، اب احمرو حمراؤ، یہ آپ نے مثالیں صفت مشبہ کے اندر پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے یاد کیا ہوا ہے کہ احمرو یہ اس کے اندر رنگ والا معنی پایا جاتا ہے اور یہ صفت مشبہ کا وزن ہے، صیغہ ہے،
لیکن اب اگر اسی بات کو ہم یہاں پر دیکھ لیں کہ ہم اس سے احمر یہ افعل کے وزن پر اس میں تبدیل بھی بنا دیں تو یہاں پر خرابی لازم آئے گی. خرابی یہی لازم آئے گی کہ ہم فرق نہیں کر پائیں گے کہ بھائی یہ جو احمر ہے یہ صفت مشبہ والا ہے یا اس میں تفضیل والا ہے. آیا کہ ہم اس کا معنی یہ کریں کہ یہ سرخ رنگ والا ہے یا بہت سخت سرخ رنگ والا ہے, یعنی اس کے اندر فضیلت جو افضلیت والا یعنی جو اس میں تبدیل والا معنی ہے وہ پیدا کریں, وہ معنی مراد لیں, یا صفت مشبہ والا معنی مراد لیں کہ اس کے اندر یہ رنگ ہے یعنی سرخ رنگ والا, ٹھیک ہے, یا اسود کالے رنگ والا, ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک خرابی لازم آنی تھی, تو اس وجہ سے یہاں بچنے کے لیے یہاں پر یہ کہہ دیا گیا کہ ان کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں, ٹھیک ہے, یعنی نہ تو اس کے اندر رنگ والا معنی ہو نہ عیب والا معنی ہو, ٹھیک ہے. تو رنگ والے کی بات ہوئی, تو عیب والے کی انہوں نے وہی بات جو میں نے ابھی عرض کیا کہ عیب سے مراد عیب ظاہر ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا کہتے ہیں اجہل یعنی یہ جو جاہل ہونا, اسی طرح ابلد مطلب یہ جو پاگل پن, جو بڑا پاگل ہو. تو ان معنی کے اندر تو یہ چونکہ باطنی بیماریاں ہیں, باطنی امراض ہیں, باطنی عیب ہیں, تو باطنی عیوب کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے اندر ہیں, تو ان سے آپ اس میں تبدیل بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اس سے نہیں آتا, یعنی رنگ اور عیب والا کوئی فعل ہو تو اس سے صفت مشبہ آتی ہے, اس سے اس میں تبدیل نہیں آتا. تو ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حدیث کوثر, یعنی جو حوض کوثر کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ ماؤہ ابید من اللبن, کہ کوثر کا پانی یعنی حوض کوثر کا جو پانی ہے تو وہ دودھ سے سفید ہے, دودھ سے زیادہ سفید ہے. اب یہاں پر تو ابید اس کا معنی سفید ہے یعنی زیادہ سفید, اور یہ بھی رنگ والا معنی ہے, اور یہاں سے اس میں تبدیل کا وزن بھی آیا ہوا ہے اور معنی بھی یہاں پر اس میں تبدیل والا ہے. تو لہٰذا یہاں پر تو آیا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں آتا. تو اس کا سمپل سا جواب ہے, جس طرح کہ میں نے بارہا آپ کو عرض کیا ہوا ہے کہ اس طرح کا جب کوئی آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہے کہ بھائی آپ نے تو یہ کہا ہے, ہم آپ کو اس طرح مثال دکھا رہے ہیں, تو سمپل سا جواب ہے کہ بھائی یہ خلاف قیاس ہے یا شاذ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ شاذ, اوپر والے حاشیے نمبر 2 کے اندر بھی جو مثالیں بیان کی گئی تھی, ٹھیک ہے, آتاہم وغیرہ جو میں نے عرض کی تھی, تو وہاں پر بھی جواب یہی تھا کہ فشاذ لا یقاس علیہ, کہ یہ شاذ ہے, ان کے اوپر قیاس نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پر بھی انہوں نے مثال یہ بیان کر دی ہے. اچھا جی, اب یہاں تک تو ہماری بات کلیئر ہو رہی. اس میں تفضیل کی جو تعریف بیان ہوئی, پھر اس کے تحت آگے جو اس کا صیغہ تھا اس کے اوپر ہم نے کچھ بات کی, اور اس کے اوپر بھی جو رنگ اور عیب والے کے تحت بھی کچھ نہ کچھ بات کر لی. اب اس کی جو مثال دی ہوئی آپ کو پتہ ہی ہے, زید افضل الناس. اب یہاں پر زید لوگوں میں سب سے فضیلت والا ہے, زیادہ افضل ہے. اچھا, اب یہاں پر جو افضل ہے, تو یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ شرائط کے اوپر پورا اتر رہا ہے یا نہیں. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ نہیں, اس کو نہیں بنایا جائے گا, یعنی افعل کا وزن جو نہیں بنایا جائے گا مگر ثلاثی مجرد سے. تو افضل آپ کو پتہ ہے یہ ثلاثی مجرد سے ہے. دوسری جو انہوں نے 2 قاعدے لگائی تھی کہ اس کے اندر رنگ اور عیب والا معنی نہ ہو, تو یہاں پر بھی بالکل چیزیں دونوں پائی جا رہی ہیں کہ ان کے اندر ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے. نہ تو افضل کے اندر رنگ والا معنی پایا جا رہا ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی عیب والا معنی پایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ تعریف بالکل اس متن کی عبارت کے مطابق ہے. فَإِن كَانَ زَائِدًا عَلَى الثُّلَاثِيِّ, یہاں سے آگے جو 4-5 لائنیں آ رہی ہیں تو ان کے اندر یہ جو ابھی پیچھے بیان کیا گیا نا کہ جناب افعل کا وزن سے ثلاثی مجرد سے آئے گا اور اس میں بھی رنگ اور عیب والا معنی نہ ہو. اب یہاں فَإِن كَانَ زَائِدًا سے جو آگے بات چلے گی تو یہ اس کا حال بیان کر رہے ہیں کہ اگر ان چیزوں سے بنانا ہو جن سے آپ نے منع کیا ہے تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا. تو سمپل سا طریقہ کار ہے, آپ نے فقط غور کرنا ہے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. کہتے ہیں فَإِن كَانَ زَائِدًا عَلَى الثُّلَاثِيِّ. اب یہ جو پہلی صورت ہے تو یہاں پر انہوں نے جو پیچھے ثلاثی مجرد کی قیاد لگائی تھی اس سے ہٹ کر ہے. کہتے ہیں فَإِن كَانَ, کانا کا جو اسم نکلے گا وہ فعل نکلے گا, یعنی فعل ثلاثی مجرد تھا تو صرف وہ افعل کا بنتا تھا جو پچھلے صفحے پر پڑھا. اب اگر وہ فعل ثلاثی مجرد سے زائد ہے تو اب اس کے اندر ثلاثی مزید فی بھی آ جائے گا, رباعی مجرد, رباعی مزید فی وغیرہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ساری اس کے اندر آ جائیں گی. تو اگر وہ فعل ثلاثی پر زائد ہو یعنی ثلاثی مجرد سے زائد ہو تو اس کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی. نمبر 1 یہ چیز ہوئی. یا پھر رنگ اور عیب والی چونکہ صورتیں انہوں نے قید لگائی تھی ثلاثی مجرد کے اندر ہی, یعنی افعل کا وزن بنتا تو صرف ثلاثی مجرد سے ہی ہے, لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے قید لگائی تھی کہ رنگ اور عیب والا معنی نہ ہو. تو اب یہ جو رنگ اور عیب والا معنی ہو تو پھر یہ
ثلاثی مجرد سے ہو تو اس کا پھر کیسے بنائیں گے؟ تو اب چونکہ ثلاثی مجرد سے ہی انہوں نے نفی کی تھی تو کہتے ہیں او کان لونن او عیبن، یا وہ ثلاثی مجرد ہو جس میں رنگ یا عیب والا معنی ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ثلاثی مجرد کے اندر چلی جائیں گی. کانا زائدن علی ثلاثی، یہ سب چیزوں کو شامل ہو جائے گا ثلاثی مجرد سے ہٹ کر، ٹھیک ہے. سو اگر وہ فعل ثلاثی پر زائد ہو، یعنی ثلاثی مجرد سے زائد ہو، ثلاثی مضیفی، رباعی مجرد، رباعی مضیفی وغیرہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی. اور او کانا سے مراد یہ ہے کہ وہ ثلاثی مجرد ہی ہو لیکن اس کے اندر یہ دو عیب ہوں، مطلب رنگ اور عیب والی اس کے اندر صورتیں پائی جائیں، ٹھیک ہے. او کان لونن او عیبن، ٹھیک ہے، یا وہ ثلاثی مجرد ہو. یہ تھوڑا سا آپ نے اپنی طرف سے ترجمہ ایڈ کرنا ہے کیونکہ مراد اس کا وہی ہے. یا پھر وہ ثلاثی مجرد ہو جس میں رنگ یا عیب والا معنی ہو. تو پھر کریں گے کیا؟ کہتے ہیں یاجب، واجب ہے کہ یبنا افعل من ثلاثی مجرد، کہتے ہیں واجب ہے کہ بنایا جائے افعل کو، یعنی جو افعل کا وزن ہم نے بنانا تھا تو بنایا جائے اس کو من ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد سے، تاکہ دلالت کرے علی مبالغت، تاکہ وہ مبالغے پر دلالت کرے، وشدت، اور شدت پر دلالت کرے، وکثرت، اور کثرت پر دلالت کرے. ثم یذکر بعدہ، پھر اس کے بعد ذکر کر دیا جائے، اس کے بعد ذکر کیا جائے کس کو؟ مصدر ذالک الفعل، اس فعل کے مصدر کو ذکر کیا جائے، منصوبا علی تمجیز. اب یہ ذکر کیا جائے گا جو مصدر کو کہتے ہیں منصوب ہوگا، اور منصوب کس بنا پر ہوگا؟ کہتے ہیں علی تمجیزی، تمجیز کی بنا پر. دوبارہ سماعت کریں، کہتے ہیں کہ اگر وہ فعل ثلاثی پر زائد ہو یا وہ ثلاثی مجرد ہو جس میں رنگ یا عیب والا معنی ہو، واجب ہے کہ افعل کو بنایا جائے ثلاثی مجرد سے تاکہ وہ مبالغہ، شدت اور کثرت پر دلالت کرے. یہ بات. پھر اس کے بعد ذکر کرنا کیا؟ کہتے ہیں اس کے بعد اس فعل کے مصدر کو منصوب ذکر کیا جائے گا تمجیز کی بنا پر، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر اب یہ جو مصدر سے پہلے والی جو ہم نے عبارت لے کے آنی ہے، جس طرح مثال کے طور پر آپ مثال میں دیکھیں کما تقول ہوا اشد استخراجا. اب یہ استخراج، اس کو آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ استفعال، باب استفعال سے ہے، ثلاثی مزید فی سے ہے. پہلی بات یہ ہوگی کہ یہ زائد علی ثلاثی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ مثال کس کی ہے؟ ان کانا زائد علی ثلاثی، یعنی ثلاثی مزید فی کی، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر انہوں نے بیان کیا کیا تھا کہ اس سے اگر اس میں تبدیل بنانا ہے تو اس کو کیا کر دینا ہے؟ منصوب ذکر کر دینا ہے، ٹھیک ہے. مصدر ذالک الفعل، یہ والی جو بات تھی کہ اس فعل کے مصدر کو ذکر کر دینا ہے منصوب. تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ استخراجن، یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے. تو منصوب ذکر کیا. اب یہ منصوب کس بنا پر ہے؟ تو یہ ہے تمجیز کی بنا پر. اتنی بات ہوئی. اب رہی بات اس سے پہلے جو انہوں نے بات کی ہے کہ واجب ہے کہ بنایا جائے افعل کو ثلاثی مجرد سے. اب یہ جو بات ہے تو استخراجن وغیرہ جو مصدر سے پہلی والی اشد وغیرہ اس طرح جو افعال لے کے آنے ہیں افعل کے وزن پر، تو یہ آپ کوئی بھی لے آ سکتے ہیں. اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی بس رٹ لو، یہ جو دو تین ہیں رٹ لو اور اسی کو لیتے ہو، نہ. یہ آپ نے جسے کہتے ہیں نا حسب توفیق، یہ جس طرح کہتے ہیں نا جس طرح منہ ویسی چپیٹ، تو یہ مطلب اس انداز میں لے کے آنی ہے کہ جس طرح کا سامنے کوئی فعل ہے، جس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے تو اس انداز میں لے کے آنا ہے. یہ بھی آپ مثالیں دیکھیں گے تو آپ کو اور تھوڑا سا سمجھ آ جائے گا کہ واقعی ہی جس طرح کی کوئی چیز ہوگی اسی طرح کا آپ نے افعل لے کے آنا ہے، اسی طرح طرز کا. کما تقول ہوا اشد استخراجا. اب یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے، استخراج یہ کس سے ہے؟ ثلاثی مزید فی سے ہے، ٹھیک ہے. استخراج ثلاثی مجرد سے نہیں ہے، ثلاثی مزید فی سے ہے. اب اس کا معنی ہے نکالنا، استخراج نکالنا. تو اب یہاں پر جو آگے ہم اشد لے کے آئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ ہوا اشد، وہ زیادہ سخت ہے، زیادہ شدید ہے. بھائی کس اعتبار سے زیادہ سخت ہے؟ کس اعتبار سے زیادہ سخت ہے، تیز ہے؟ تو یہ ابہام تھا، تو ابہام کو دور کر دیا استخراج نے. منصوب جو ذکر کیا ہے چونکہ یہ تمجیز تھا تو تمجیز بھی ابہام کو دور کرتی ہے. تو وہ شدید ہے، سخت ہے، شدید ہے. کس اعتبار سے؟ کہتے ہیں نکالنے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر کوئی بھی آپ لے آ سکتے ہیں لیکن جو استخراج کے مناسب ہو. اس کی جگہ پر اگلی مثال والا بھی آپ لگا سکتے ہیں. کیونکہ معنی صحیح بنے گا. ہوا اقوا استخراجن، کہ وہ نکالنے کے اعتبار سے قوی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی چل جائے گا، ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بھی آپ نے یہ جو زائد علی ثلاثی والی صورت میں اور رنگ اور عیب والی صورت میں آپ نے اس میں تبدیل لے کے آنا ہے
تو اس مصدر کو کیا کر دینا ہے؟ منصوب ذکر کر دینا ہے. ایک تو یہ ہے منصوب ذکر کرنا ہے، اور منصوب کس بنا پر ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تمییز کی بنا پر ہوگا. اتنی بات کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سے جو پہلے افعل لے کے آنا ہے وہ اس کے جو شایان شان ہوگا وہ لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب آپ کسی سے بھی بنا سکتے ہیں، شدت سے بھی بنا سکتے ہیں، کثرت سے بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اشد، اکثر، ٹھیک ہے، قوت سے بھی بنا سکتے ہیں جس طرح اقوا. ٹھیک ہے، ذوف سے بھی بنا سکتے ہیں، اضعف، قباحت سے بھی بنا سکتے ہیں جس طرح کہ انہوں نے بھی استعمال کیا ہوا ہے کہ عرجن تو اقباح. ٹھیک ہے، عرجن یہ لنگڑے کے معنی میں، اور اقباح تو وہ زیادہ کبھی ہے. کس اعتبار سے؟ بھائی لنگڑے ہونے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ اقباح مطلب اس کی ایک جس طرح کہتے ہیں جملے کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ مثال کے اندر ایک حسن پیدا ہو گیا کہ عرجن کے ساتھ اقباح کبیح سے لے کے آئے. ٹھیک ہے، تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ابھی خلاصتاً میں نے عرض کیا ہے کہ جس سے بھی آپ نے ان طرزوں پر لے کے آنا ہے زائد الثلاثی یا رنگ اور عیب والا، تو آپ نے اس کو منصوب ذکر کر دینا ہے مصدر کو، اور شروع میں اس کی شایان شان کوئی افعل لے آنا ہے. تو اس طرح آپ کا یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. اچھا جی، اب آگے کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد یہ اسم تفضیل جو ہے یہ کس کا حق ہے؟ فاعل کا حق ہے یا مفعول کا حق ہے؟ ٹھیک ہے، تعریف کے اندر بھی میں نے جس طرح اشارہ کیا تھا کہ علی الموصوف انہوں نے جو کہا تھا تو دونوں کو شامل کرنے کے لیے، وہاں تو تعریف کے اندر دونوں کو شامل کر لیا. اب انہوں نے تھوڑا سا رولا بھی مکایا ہے کہ یہ کس کا حق ہے، زیادہ کس کے لیے ہے. تو کہتے ہیں وَقِيَاسُهُ أَن يَكُونَ لِلْفَاعِلِ كَمَا مَرَّ، اور اس کا قیاسُهُ کی جو ہا ضمیر ہے تو یہ اس کا اسم تفضیل کی طرف راجع ہوگی. تو اسم تفضیل کا قیاس یعنی اس کا جو قیاسی استعمال ہے، قیاس کا جو تقاضا ہے کس کے لیے استعمال ہو، تو کہتے ہیں ان یکون للفاعل، یہ کہ وہ فاعل کے لیے ہو، یعنی فاعل کی تفضیل کے لیے ہو، فاعل کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ہو. قیاس کا تقاضا یہ ہے. ٹھیک ہے، اصول یہ بتاتے ہیں. کما مرہ کہتے ہیں جیسا کہ ابھی گزرا، مطلب یہ جو ابھی مثالیں گزری ہیں جس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر فاعل کی ہی فضیلت کو بیان کیا جا رہا تھا. اچھا، اب یہاں پر وَقِيَاسُهُ أَن يَكُونَ لِلْفَاعِلِ، یہاں پر ایک عبارت حذف ہے، وہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے حاشیہ نمبر 2 کے اندر جو قیاسُهُ کا حاشیہ ہے وَعْلَمْ سے انہوں نے اس کو مینشن کیا ہے. کہتے ہیں ان اسم تفضیل کما یجیء لتفضیل الفاعل قیاسا کذالک یجیء لتفضیل الصفۃ المشبہۃ قیاسا. کہتے ہیں کہ جس طرح فاعل کی تفضیل کے لیے آتا ہے قیاسی طور پر، اسی طرح صفت مشبہ کی بھی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے مثالیں بھی دی ہوئی ہیں. تو کہتے ہیں جو مصنف نے اس بات کو نہیں ذکر کیا اور صرف اوپر والی جو بات فاعل والی ہے اس کو ذکر کیا ہے، تو اس کو پھر کیا کہیں گے؟ غلطی مانیں گے یا کیا کہیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی طرف غلطی کی تو نسبت نہیں کریں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ہی ایک چیز کو مطلب اختصاراً اور کہتے ہیں کہ حذف کیا ہے، تو ہم اس کو محمول کریں گے کہ انہوں نے محذوف جو ہے معطوف ہے اس کو حذف کیا ہے. تو کہتے ہیں فَقَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَحْمُولٌ عَلَى حَذْفِ الْمَعْطُوفِ. ٹھیک ہے، تو یہ ساری انہوں نے کہتے ہیں کہ ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ اچھی حسن ظن رکھنا، تو اس انداز میں اس عبارت کو انہوں نے حاشیے میں بیان کیا ہے. تو کہتے ہیں مصنف کا کلام یہ معطوف کے حذف ہونے پر معمول ہوگا. تو یعنی عبارت اصل میں ہونی کس طرح چاہیے تھی؟ کہتے ہیں قیاسُهُ، اس طرح عبارت ہونی چاہیے تھی اوپر کہ قیاسُهُ ان یکون للفاعل والصفۃ المشبہۃ. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ ہونی چاہیے تھی. تو وہ انہوں نے صرف ایک ہی بات ذکر کی ہے، معطوف اس کا ذکر نہیں کیا. تو بہرحال اس میں تبدیل کا جو قیاسی استعمال ہے وہ فاعل کے لیے ہے. ٹھیک ہے، جس طرح مثالوں میں کہتے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہے، گزر چکی ہیں. لیکن کبھی آ جاتا ہے تو کہتے ہیں وَقَدْ جَاءَ لِلْمَفْعُولِ قَلِيلًا، اور کبھی مفعول کے لیے بھی آیا ہے، آتا ہے قلیلاً قلت کے ساتھ، قلیل طور پر، جیسے ان کی انہوں نے مثالیں بیان کی ہوئی ہیں. اب یہاں پر قلیلاً یہ صفت ہے، اس کا موصوف آپ نکال سکتے ہیں، حاشیے میں بھی انہوں نے بیان کیا ہے زماناً قلیلاً یا مجیئاً قلیلاً. ٹھیک ہے، اچھا جی، انہوں نے 3 مثالیں اوپر متن کے اندر ہی بیان کر دی ہیں. کہتے ہیں اعذرو، یہ معذور کے معنی میں یعنی زیادہ معذور، اشغلو زیادہ مشغول، اشہر زیادہ مشہور. ٹھیک ہے، اب ان کے تحت واقعات بھی بعض اوقات ہوتے ہیں جس میں سے اشغل یہ جو مراحل الارواح ہے، تو اس کے اندر کسی جگہ پر یہ جب وہاں پر بھی اس میں تفضیل کی اسی ٹاپک پر جب بات ہو رہی تھی تو وہاں پر بھی ایک حاشیے کے اندر اس طرح کے شاید ایک دو واقعات لکھے ہوئے ہیں.
اشغل پر بھی لکھا ہوا ہے اور آذر پر بھی لکھا ہوا ہے. تو بہت زبردست دلچسپ واقعات ہیں. تو کتاب اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو ایک واقعہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے تحت واقعہ بھی ہے. تو بہرحال یہ اس میں مفعول کی تفضیل کے لیے بھی آتا ہے، جس طرح یہ آپ نے مثالیں دیکھ لی ہیں. اب یہاں سے آگے اس کا استعمال بیان کر رہے ہیں کہ بھائی ان کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. اصطلاحات ہمارے پاس ہے، استعمال کرنے کا طریقہ کار بھی ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں وہ استعمالہ علی ثلاثۃ اوجہ، اور اس کا استعمالہ کی جو حاضمیر ساتھ ہے تو اس کا بھی مرجع اس میں تفضیل. تو اس میں تفضیل تین طریقوں پر استعمال ہوتا ہے. وہ استعمال اور اس کا استعمال علی ثلاثۃ اوجہ، تین طریقوں پر ہے، اور اس کا استعمال تین طریقوں پر ہے. تین طریقے کون سے ہیں؟ کہتے ہیں اما مضاف، یا تو مضاف ہو کر ہوگا، او معرف باللام، یا معرف باللام کے ساتھ، یعنی معرف باللام کے طور پر، یا پھر کہتے ہیں او بمن، یعنی یا پھر تیسری صورت کے من کے ساتھ اس میں تفضیل کو استعمال کریں گے. اچھا، ساتھ میں مثالیں تو ہیں ہی. استعمالہ کا جو حاشیہ نمبر 4 ہے، یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ جو تین طریقے ان کا ہے کہ یا تو مضاف ہوگا یا معرب باللام ہوگا. اب یہاں پر معرب باللام سے مراد ہے عہد خارجی، یعنی وہ بھی ایک منوی طور پر موجود ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، تو مضاف کے ساتھ یا الف لام کے ساتھ ہوگا. الف لام بھی کون سا ہوگا؟ عہد خارجی کا ہوگا. اور تیسری صورت ہے من کے ساتھ. اچھا، یہ تین طریقے ہی کیوں ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو موصوف یعنی ایک ذات ہے، جس طرح زید عمر سے مطلب فضیلت والا ہے، تو زید یہ جو موصوف ہے جس معنی کے ساتھ، تو یہ غیر پر جو اس کا مد مقابل ہے، جو اس کا غیر ہے، تو جو اس میں تفضیل ہے تو اس کے اندر بھی جو اصل غرض ہے وہ فضیلت ہے موصوف کی، یعنی جو موصوف کو ہے وہ فضیلت دینا ہے اپنے غیر پر. تو یہ جو غیر پر فضیلت دینا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ انہی میں سے کسی نہ کسی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے. یا تو آپ اس کی طرف اضافت کر دیں تو اس طرح پتہ چل جائے گا، یا پھر اس کے ساتھ آپ الف لام لے آئیں عہد خارجی کا، اس صورت میں پتہ چل جائے گا، یا پھر ان دونوں طریقوں کو چھوڑ کر تیسرا طریقہ اختیار کریں من والا. تو ان تینوں میں سے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ہی وہ فضیلت والا معنی پیدا ہوتا ہے اور وہ مرتبہ فضیلت والا حاصل ہوتا ہے. تو لہٰذا کہتے ہیں اس لیے ان میں سے کسی نہ کسی طریقے کا استعمال ضروری ہے. اچھا، اسی سے ضمن یہ بھی سمجھ آ گیا کہ یہ جو تین طریقے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جناب کسی جگہ پر اس میں تفضیل تو ہو لیکن کوئی طریقہ نہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب اس میں تفضیل ہے اور وہاں پر دو طریقے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ تو یہ خالی ہوگا ان تینوں میں سے کسی سے، یعنی کم از کم ایک تو ضرور ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ بھی ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ جناب تینوں ہی ہوں یا دو ہوں، نہ ایک ہوگا، کوئی بھی ہو. اچھا، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. پھر اس کی کہتے ہیں دو وجہ ہیں، وہ بھی انہوں نے حاشیے کے اندر ہی بیان کی ہوئی ہیں، حاشیہ نمبر 4 صفحہ 182 کا. تو ان میں سے پہلا کون سا ہے؟ کہتے ہیں دو صورتیں مستثنیٰ ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ مفضل علیہ معلوم ہو، جس طرح کہ اللہ اکبر. اب اکبر اس میں تفضیل ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آگے اس میں تفضیل تو ہے لیکن نہ تو اضافت والی صورت ہے، نہ ہی الف لام والی صورت ہے، اور نہ ہی من والی صورت ہے دکھنے میں. تو پھر یہاں پر اعتراض ہو سکتا تھا. تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی یہ مستثنیٰ جو صورتیں ہیں دو، ان میں سے ایک یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر مفضل علیہ معلوم ہے. مفضل علیہ مطلب جس پر فضیلت دی جا رہی ہے. تو جس پر فضیلت دی جائے جب وہ پتہ ہو، معلوم ہو کہ یہ کس سے بڑے ہونے کی بات کی جا رہی ہے، تو لہٰذا وہاں پر اس کو حذف کرنا جائز ہو جاتا ہے. جس طرح اب اللہ اکبر ہے، یہاں پر اکبر من کل کبیر من کل شیء. ٹھیک ہے، تو یہ پتہ ہے ہر بڑے سے بڑا ہے، ہر شے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پر اس کو حذف کرنا یہ بالکل جائز ہے. اس کی ایک اور انہوں نے مثال بیان کی ہے، کہتے ہیں زید کریم و عمر اکرم. اب زید اور عمر کی بات ہو رہی تھی، ان کا آپس میں موازنہ ہو رہا تھا کہ یہ زید کریم ہے اور عمر. تو اب جب عمر کی بات ہوئی تو پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ کریم لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو دوسرا یہ کہ زید کی بات ہو رہی ہے. تو اب جب آپس میں دونوں چیزوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، دونوں ذاتوں کا، تو پھر اس کو آگے حذف کر دیا مین زید کو. ٹھیک ہے، تو زید کریم و عمر اکرم. ٹھیک ہے، آگے کوئی عبارت نہیں ہے، وہ تو ویسے ذکر کی ہوئی ہے مین زید کہ یہاں پر یہ حذف ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے ذکر نہیں کی ہوئی زید کریم و عمر اکرم.
تو یہ بھی اسی قبیل سے کہ جب مفضل علیہ معلوم ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اس کو آپ حذف کر سکتے ہیں قرینے کی بنا پر۔ اب یہ تو پہلی صورت تھی مستثنا والی، دوسری بھی انہوں نے بیان کی ہوئی ہے کہ جب اس میں تفضیل کا معنی اس سے نکال لیں، اس سے خالی کر دیں، اس کی تجرید کر دیں، تو تب بھی جس طرح کہ اخر و جمعہ وغیرہ، یہ جو شرح میات العامل کے اندر بھی آپ نے اس کی متن کے اندر استعمال ہوتا ہے، وہاں پر یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ اسم تبدیل کا 3 میں سے کوئی بھی طریقہ بھی استعمال نہیں ہو رہا، وجہ یہ ہے کہ یہاں سے اس کو اسم تبدیل والا معنی نکال دیا گیا، خالی کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ تو تھی جو ابتدائی طور پر اس کے تحت میں نے کچھ باتیں عرض کرنی تھی، وہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ تو اس کے 3 طریقوں کی طرف بڑھتے، کہتے ہیں وہ استعمال ہو، اور اس کا استعمال 3 طریقوں پر ہے۔ یا تو مضاف ہوگا، جیسے زید افضل القوم، اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ افضل جو صیغہ ہے اس میں تبدیل ہے اور یہ آگے مضاف ہو رہا ہے کہ زید قوم میں سب سے فضیلت والا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اضافت والا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جو ابھی میں نے عرض کیا نا کہ جو فضیلت والا معنی ہے تو اس کے ساتھ انہی میں سے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، تو یہاں پر اضافت کے ساتھ یہ پیدا ہوا کہ زید قوم میں سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے، یہ معنی پیدا ہو گیا۔ یا پھر الف لام کے ساتھ، کہتے ہیں زید الافضل، اب یہاں پر الف لام خارجی ہے۔ تیسری صورت کہتے ہیں او بمن نحو، یعنی یا پھر من کے ساتھ وہ استعمال ہو رہا ہوگا، جیسے کہتے ہیں زید افضل من عمر، اب یہاں پر افضل کا جو اس میں تبدیل کا صیغہ لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ بالکل کیا ہے، من ہے، تو یہاں پر یہی طریقہ کار تیسرا انہوں نے بیان کیا ہے کہ من کے ساتھ استعمال ہوگا۔ اچھا، یہ تو 3 طریقے ہو گئے۔ اب ان میں سے جو بہترین اور زبردست ہے، بیسٹ ہے، اور جو اس کا جو کہہ لیں کہ جو اوریجنل ہے وہ مین والا طریقہ ہے، یعنی اس میں تبدیل کا جو طریقہ مین کے ساتھ ہے وہ یہ بالکل اوریجنل ہے۔ پھر جو دوسرے نمبر پر پوزیشن آتی ہے وہ آتی ہے مضاف والی صورت، ٹھیک ہے، اضافت والی جو صورت ہے یہ دوسرے نمبر پر آتی ہے، اور آخر کے اندر جو آتی ہے وہ الف لام کے ساتھ جو استعمال ہوتا ہے وہ سب سے آخری نمبر ہے اس میں تبدیل کے استعمال کے لحاظ سے۔ اب یہاں پر جو اس میں تبدیل کے استعمال کے 3 طریقے بیان کیے گئے، اب یہاں سے آگے ایک تھوڑی سی مزید ہمیں وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے کہ اس میں تبدیل کے جب طریقے آپ استعمال کریں گے تو کب آپ اس میں تبدیل کو افعلو کے وزن پر ہی برقرار رکھیں گے، وہ آپ کے لیے واجب ہے، اور کب آپ اس کے اندر چینجنگ کر سکتے ہیں، تو کس انداز میں چینجنگ کر سکتے ہیں، کب کر سکتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، لوجک کیا ہے، آئیے اس طرف بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں وَيَجُوزُ فِي الْأَوَّلِ الْإِفْرَادُ وَمُطَابَقَةُ اسم تفضیل للموصوف، اور جائز ہے فی الاول، اول میں یعنی پہلی قسم میں۔ تو اب 3 طریقے جو اوپر استعمال کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، پہلی صورت تھی مضاف والی، یعنی اس میں تبدیل مضاف ہو کر استعمال ہوگا۔ تو اب اگرچہ ترتیب ایک زیادہ استعمال کے حساب سے میں نے آپ کو لکھوائی تھی کہ اصل استعمال من کے حساب سے ہے، پھر اضافت، پھر الف لام، لیکن یہاں پر جو کتاب کے حساب سے ہے تو اسی حساب سے وہ اپنی بات کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو پہلی صورت تھی مضاف والی، تو کہتے ہیں کہ پہلی قسم میں یعنی اس میں تفضیل کے استعمال کا جو طریقہ پہلا تھا، تو کہتے ہیں پہلے طریقے میں جائز ہے الافراد، مفرد لانا، یعنی اس میں تبدیل کا جو وزن ہوگا وہ عبارت کے اندر چاہے جس بھی مادے سے وہ استعمال ہو رہا ہو، جس بھی باب سے ہو، لیکن وہ جو وزن ہوگا اس میں تبدیل کا، کہتے ہیں اس کو مفرد لانا بھی جائز ہے پہلے طریقے میں۔ پہلا طریقہ کون سا؟ مضاف والا، تو کہتے ہیں مفرد لانا بھی جائز ہے، ومطابقۃ اسم تفضیل للموصوف، اور اس میں تبدیل کو موصوف کے مطابق لانا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب دونوں کی حکمت کیا ہے، پہلے تھوڑی سی مثال پر غور کریں۔ کہتے ہیں زید افضل القوم، زید قوم میں سب سے افضل ہے، سب سے بہترین ہے۔ اچھا، اب غور کریں کہ پہلی صورت انہوں نے کہا کہ افراد لانا یعنی مفرد لانا بھی جائز ہے، یعنی مضاف والا استعمال ہو رہا ہو آپ کا اس میں تبدیل کا طریقہ، یہ مضاف ہو کر جب استعمال ہو رہا ہوگا تو وہاں پر اس کو مفرد لانا بھی جائز ہے۔ اب مفرد لانا کیوں جائز ہے، اس کی حکمت ذہن میں رکھیں، وجہ، لوجک جو ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ لوجک یہ ہے کہ اس کا جو مفضل علیہ ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ مفضل علیہ آپ کو مطلب پتہ ہے کہ جس پر فضیلت دی گئی ہے، جس طرح کہ آگے مسئلہ کحل کے اندر آپ کو یہ لفظ بار بار سننے کو ملے گا، مفضل اور مفضل علیہ۔ تو مفضل کہتے ہیں کہ جس کو فضیلت دی گئی، سیغے پر بھی آپ غور کر سکتے ہیں، اگر صرف کے آپ کو سیغے آتے ہیں تو مفضل جس کو فضیلت دی گئی، تو وہ کس کو فضیلت دی گئی؟ زید کو،
کس پر فضیلت دی گئی ہے؟ وہ ہے قوم. تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مفضل اور مفضل علیہ آپ کو یہ کام دے گا آگے. تو زید افضل القوم، زید مفضل ہو گیا اور افضل القوم میں سے قوم جو ہے یہ مفضل، کیونکہ قوم پر فضیلت دی گئی زید کو. اچھا تو یہ جو طریقہ ہے اضافت والا، تو یہ مفضل علیہ مذکور ہونے میں یہ مشابہ ہے تیسرے طریقے کے، یعنی جو من والا طریقہ نا، جس طرح کہ فی ثالث کے آگے بات آئے گی، فی ثالث کے اندر جو آخری عبارت آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو وہاں پر اس طریقے کے اندر ہے کہ من کا جب استعمال والا طریقہ یہاں آگے بیان کریں گے تو وہاں پر یہ آئے گا کہ اس کا مفضل علیہ مطلب موجود ہوتا ہے. تو اب یہ مفضل علیہ موجود ہونے میں، مذکور ہونے میں اس کے مشابہ ہے. تو جب یہ اس کے مشابہ ہے تو اس کے اندر تو ہمیشہ مفرد لانا ہی واجب ہے، یعنی مفرد مذکر لانا واجب ہے. تو اب اس نے اس سے یہ حکم لے لیا کہ اگرچہ اس کے اندر واجب والی صورت نہیں ہے یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس نے جس سے لیا ہے اس کے اندر واجب ہے مفرد مذکر لانا، لیکن اس سے چونکہ اس سے ایک مشابہت کی بنا پر لیا ہے کہ اس کے اندر مفضل علیہ موجود ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی مفضل علیہ موجود ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر ان کے آپس میں مشابہت ہوگی، تو لہٰذا اس نے ایک تھوڑا سا ادھر سے خزانہ چوری کر لیا. وہ کیا ہے کہ اس کا بھی مفرد مذکر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو الافراد، تو مضاف والی صورت کے اندر مفرد لانا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے وہ میں نے عرض کر دی کہ مفضل علیہ کے مذکور ہونے کے مشابہ ہونے کی وجہ سے. اچھا، اور موصوف کے مطابق اس میں تبدیل لانا یہ بھی جائز ہے. یہ تو سمپل سی بات ہے کہ جب موصوف ہے تو یہ اس کی جب صفت بنے گا تو موصوف صفت کے اندر آپ کو پتہ ہے مطابقت ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر پیچھے تثنیہ ہے تو پھر اس کو بھی تثنیہ لے کے آئیں گے، پیچھے جمع ہے تو اس کو بھی جمع لے کے آئیں گے، پیچھے مفرد ہے تو اس کو بھی مفرد لے کے آئیں گے. اسی طرح کی انہوں نے مثالیں بیان کی ہوئی ہیں. جیسے زید افضل القوم، تو یہاں پر مفرد کی مثال ہے، زید بھی مفرد ہے، افضل بھی مفرد ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اس طور پر تھی نا کہ الافراد، کہ یہاں پر مفضل علیہ موجود تھا اور مذکور تھا، تو یہ اس کی مشابہت کی بنا پر من سے ہم نے، چونکہ من کے ساتھ جب استعمال ہوگا تو وہاں پر مفرد مذکر لانا واجب ہے، تو اس نے اس سے چوری کیا، گویا کہ یہ اخذ کیا یہ جو حکم تھا، تو لہذا افضل یہ اس بنا پر ہے. اچھا، دوسری مطابقت والی 3 مثالیں انہوں نے الگ طور پر دی ہیں. ٹھیک ہے، وہ مطابقت تو اس میں تبدیل والی صورت کی یہاں مثالیں شروع ہو رہی ہیں. الزیدانی، ٹھیک ہے، یہ ہے تثنیہ، تو اس کا پہلے تو لے کے مفرد افضل القوم، وہ پھر تثنیہ لے کے آئی وہ افضل القومی. ٹھیک ہے، اچھا یہ تثنیہ والی صورتوں میں ہوگی کہ مفرد بھی لانا جائز ہے اس کا اور موصوف کے مطابق لانا بھی جائز ہے. تو موصوف کے مطابق لانے والی صورت دیکھیں گے تو الزیدانی افضل القومی. ٹھیک ہے، افضلانی یہ تثنیہ تھا لیکن اضافت کی وجہ سے انہوں نے تثنیہ گر گیا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. اچھا، جمع والی صورت میں کہتے ہیں الزیدون افضل القومی. یہ مثال ہے کہ مفرد لانا بھی جائز ہے اور موصوف کے مطابق لانا بھی جائز ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ الزیدون افضل القومی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی افضلون جمع تھا لیکن اضافت کی وجہ سے نون جمع گر گیا. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا ساری لوجکس وغیرہ جو انہوں نے وجہ نیچے بیان کی ہوئی ہیں حاشیے کے اندر. اچھا، دوسرا طریقہ کہتے ہیں وفی الثانی یجب المطابقۃ نحو زید الافضل. اچھا، اور کہتے ہیں دوسرے طریقے میں، یعنی جو 3 طریقے اضافت کے جو استعمال ہوئے تھے اس میں تبدیل کے، تو دوسرا طریقہ تھا معرف باللام والا. تو کہتے ہیں دوسرے طریقے میں مطابقت واجب ہے. تو دوسرا طریقہ معرف باللام والا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ اس میں تبدیل کا جو صیغہ ہوگا وہ عبارت کے اندر الف لام کے ساتھ استعمال ہو رہا ہوگا، تو وہاں پر مطابقت واجب ہے. اب مطابقت کیوں واجب ہے؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں مشابہت والی تو صورت ہے نہیں. مشابہت والی جو اوپر والی صورت میں بیان کی تھی کہ اوپر والی جو صورت تھی وہ مفضل علیہ مذکور ہونے میں من کے ساتھ مشابہت رکھتی تھی، تو اس وجہ سے اس میں مفرد والی صورت ساتھ میں جائز کے طور پر کہہ دی. لیکن یہاں پر تو وہ ہے ہی نہیں کیونکہ اس کا مفضل علیہ موجود ہی نہیں ہوتا. کیونکہ اب عبارتوں مثالوں کو بھی دیکھیں کہ زید الافضل الزیدان الافضلان، کہ زید سب سے افضل ہے، موجود نہیں ہے کہ بھائی کس سے افضل ہے. ٹھیک ہے، تینوں مثالوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس بنا پر یہ بنے گا صفت کیونکہ اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے ساتھ. تو لہٰذا یہاں پر موصوف صفت آپس میں بنیں گے اور رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر ان کو موصوف صفت بنائیں گے اور آپس میں مطابقت رہے گی. مفرد ہے تو اس کے لیے مفرد لے کے آئیں گے، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع. ٹھیک ہے، مذکر مؤنث یہ ساری چیزیں. زید الافضل الزیدان الافضلان الزیدون الافضلون. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے. اچھا، آگے آخری تیسری صورت بیان کرتے ہیں وفی الثالث یجب کونہ مفردا مذکرا ابدا. اور کہتے ہیں تیسرے طریقے میں واجب ہے اس کا مفرد مذکر ہونا ہمیشہ،
یعنی ہمیشہ دائمی طور پر اس کا یعنی جب بھی ہوگا اس صورت میں تو کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا مفرد مذکر لانا اس کا ہونا واجب ہے. جیسے مثال دیں گے. اچھا مثال سے سمجھنے سے پہلے مثال کی طرف بڑھنے سے پہلے اس کی بھی وجہ جان لیتے ہیں کہ اس کا ہمیشہ مفرد مذکر لانا کیوں واجب ہے. اب اس کا اس طور پر واجب ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ تینوں طریقوں میں سے جو زیادہ استعمال ہے وہ من والے طریقے کا ہے. تو جب من والا طریقہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ اس کو شدت اتصال کی وجہ سے مطلب زیادہ استعمال کی وجہ سے پھر شدت اتصال کی وجہ سے ایک کلمہ شمار کرتے ہیں. یعنی اس میں تبدیل کا جو افعلو ہے اور ساتھ میں من ہے. ٹھیک ہے زید افضل من عمر تو یہ افضل من یعنی یہ ہو گیا یا اسی طرح افعل من تو یہ اتنا ساتھ استعمال ہوتے ہیں اتنا زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو کہ شدت اتصال کی وجہ سے یوں ان کو ایک کلمے کا نام دے دیا کہ بھائی یہ ایک ہی کلمہ ہے. ٹھیک ہے اب ایک کلمے کا نام دے دیا گیا. اب پھر اگر اس کے ساتھ ہم تثنیہ کے لیے تثنیہ لے کے آتے ہیں جمع کے لیے جمع لے کے آتے ہیں یا مذکر کے لیے مؤنث کے لیے مؤنث لے کے آتے ہیں تو پھر دو صورتیں ہیں. اب وہ جو تثنیہ ہے پیچھے موصوف اب یہ آپ اس میں تبدیل کے وزن کو بھی تثنیہ لے کے آتے ہیں تو پھر دو صورتیں کھڑی ہوتی ہیں. اب وہ تثنیہ الف نون آپ کہاں لگائیں گے؟ من سے پہلے یعنی افعلو کا جو افعلو وزن ہے اس کے ساتھ لگائیں گے یا پھر من کے بعد لگائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ شدت اتصال کی وجہ سے ہم نے کیا کہہ دیا کہ یہ ایک ہی کلمہ ہے. اب اگر من سے پہلے لگاتے ہیں یعنی افعلو کے ساتھ لگاتے ہیں تو پھر گویا کہ ایک کلمے کے درمیان میں لگانا لازم آئے گا کیونکہ یہ شدت اتصال کی وجہ سے ایک کلمہ بن چکے ہیں ایک کلمے کے حکم میں ہیں. اچھا پہلی خرابی یہ لازم ہے کہ ایک کلمے کے درمیان میں آپ اس علامت کو لگا رہے ہیں تثنیہ کی یا جمع کی یا مؤنث کی یا پھر اس خرابی سے بچنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ چلو من کے بعد لگا دیتے ہیں تو پھر بھی خرابی لازم آئے گی. خرابی کیا لازم آئے گی؟ خرابی یہ لازم آئے گی کہ بھائی اس میں تبدیل کا جو تثنیہ کی یا جمع کی یا تثنیہ کی مؤنث کی علامت آپ لگا رہے ہیں تو آپ جس کی لگا رہے ہیں آپ اس کلمے کو چھوڑ کر جناب دوسرے کلمے کے ساتھ لگا رہے ہیں جو کہ اس کا کلمہ ہی نہیں ہے. یعنی حقیقتاً تو یہی ہے نا کہ من الگ کلمہ ہے اور افعل الگ کلمہ ہے لیکن وہ تو شدت اتصال کی وجہ سے ایک کلمے کے حکم میں ہے. تو اب اگر من کے بعد لگائیں گے تب بھی خرابی لازم ہے کہ بھائی جس کے ساتھ آپ نے لگانا تھا تثنیہ یا جمع یا مؤنث کی مؤنث کی علامت تو وہ تو آپ اس کے ساتھ نہیں لگا رہے آپ تو دوسرے کے ساتھ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ دونوں صورتوں میں خرابی لازم آئے گی من سے پہلے اگر لگاتے ہیں یا من کے بعد لگاتے ہیں. ٹھیک ہے تو لہٰذا ان سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہمیشہ مفرد مذکر ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں پر آگے اس کی مثالوں کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں نحو زید و ہند و زیدانی و ہندانی والہندانی و زیدون والہندات افضل من عامر. اب یہاں دیکھو سب مثالیں انہوں نے دے دی ہیں مذکر مؤنث مفرد کے طور پر پھر انہی کو تثنیہ کے طور پر پھر ان کو جمع کے طور پر اور پھر آگے افضل کو ہم صرف افعلو کے وزن پر لے کے آئے ہیں من امرن. ٹھیک ہے تو یہ افضل من امرن تو یہ افضل من یہ شدت اتصال کی وجہ سے. اب افضل تو اس کے بعد بھی نہیں لگا سکتے اور من کے بعد بھی نہیں لگا سکتے دونوں تو صورتوں میں خرابی لازم آنی تھی وہ میں نے عرض کر دی. ٹھیک ہے اب یہاں تک جو اس میں تبدیل کے استعمال کے 3 طریقے آپ نے سماعت کیے ہیں. اب وعلی الاوجہ الثلاثہ سے آگے جو بات چلنے لگی ہے تو اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب اس میں تبدیل عمل تو کرتا ہے تو اب عمل کرتا ہے تو اس کا جو معمول ہوگا وہ کیسا ہوگا کیونکہ فعل ہے تو اس کا جو فاعل ہے یعنی جس کے اندر اس نے عمل کیا ہے جو اس کا معمول ہے فاعل ہے مفعول بھی ہے وغیرہ وغیرہ جو آپ نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں پڑھی ہوئی ہیں تو اب فعل کا تو جو معمول ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے پوشیدہ بھی ہوتا ہے یعنی ضمیر بھی ہوتی ہے اس میں ظاہر بھی ہوتا ہے. تو کیا آیا کہ اس میں تبدیل کے اندر بھی کوئی ایسی صورت ہے یا اس کا کوئی انوکھا ہی کام ہے؟ تو یہاں سے آگے یہ جواب ملے گا. کہتے ہیں وعلی الاوجہ الثلاثہ یضمر فیہ الفاعل. اوجہ الثلاثہ یعنی وجہ سے جمع ہے تو اس سے مراد یہی 2-3 طریقے ابھی آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ سماعت کیے ہیں. تو کہتے ہیں اور تینوں طریقوں پر وعلی الاوجہ الثلاثہ اور تینوں طریقوں پر یضمر پوشیدہ رکھا جائے گا ضمیر لائی جائے گی فیہ کی جو ضمیر ہے حاضمیر تو اس کا مرجع اس میں تبدیل تو اور تینوں طریقوں پر اس میں تبدیل میں فاعل پوشیدہ رکھا جائے گا ضمیر لائی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ اس میں تبدیل جہاں پر بھی استعمال ہوگا تینوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ ہو
تو وہاں پر جب اس کا فائل نکالیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ فائل جناب آگے نظر آ رہا ہو، سامنے موجود ہو، اس میں ظاہر کی صورت میں ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن ہوگا کیا وہاں پر، کیا ہوگا، یُدْمَرُ فِيهِ الْفَاعِلُ، تو اس کے اندر ضمیر کو لایا جائے گا، ضمیر کو پوشیدہ رکھا جائے گا، یعنی وہ ضمیر ہوگی فائل جو ہے۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایسا کیوں ہے کہ فعل کا جو معمول ہے تو وہ فاعل، مفعول بھی وغیرہ جو جس کے اوپر یہ عمل کرتا ہے فعل، تو وہ تو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، یعنی اس میں ظاہر بھی ہوتا ہے اور پوشیدہ بھی ہوتا ہے، یعنی ضمیر کے طور پر بھی بن جاتا ہے، یعنی فاعل وغیرہ۔ تو اب اس کے اندر ایسی کیا کمزوری ہے، کیا وجہ ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے کہ اس کے اندر آپ قید لگا رہے ہیں کہ بھائی ہمیشہ ہمیشہ جناب اس کا جو فاعل ہوگا اس میں ضمیر کا، تو وہ جو اس کا فاعل یا اس کا جو معمول ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے، تو وہ پوشیدہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اچھا جی، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ، اچھا اب جتنی بھی یہ آگے والی ہماری عبارت رہتی ہے، ایک لائن اس صفحے پر اور ایک دو آگے جو کہ مثال ہے مسئلہ کحل کے طور پر، اب اس کے اوپر جتنی بھی میں گفتگو کروں گا تو یہ ساری کی ساری تقریباً یوں سمجھے کہ یہ نیچے حاشیے میں موجود ہے، ٹھیک ہے، حاشیہ نمبر 3 ولا یعملو کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جتنی بھی آگے میں بھی گفتگو کرنے جا رہا ہوں تو اس کو آپ یہاں سے سرچ کر لیجئے گا۔ اچھا، اب اس کے اندر کیا وجہ ہے کہ یہ صرف ضمیر کے اندر، یعنی اس کا جو فاعل ہوگا وہ ضمیر ہی ہوگا؟ تو اس کے لیے آپ چھوٹی سی سمپل سی بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو اس میں تبدیل ہے تو یہ ہے ضعیف عامل، یعنی عمل کرنے والا کمزور عامل ہے، یعنی کمزور عامل ہے، عمل کرنے میں ضعیف ہے، کمزور ہے، ماڑا ہے۔ اچھا، تو جب یہ ضعیف عامل ہے تو اب یہ جس پر عمل کرے گا تو وہ بھی ضعیف ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب ایک کمزور بندہ ہو اور وہ جناب پہلوانوں کو للکارتا پھرے یا جناب ان سے پنگا لے، نہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی سچویشن ہے کہ یہ ضعیف عامل ہے تو لہٰذا معمول کے اندر جو ضمیر ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو معمول کے اندر جب وہ ضمیر ضعیف ہے تو لہٰذا ان کا آپس میں مطلب اٹیچمنٹ ہوگی کہ اس میں تبدیل جب عمل کرے گا تو اس کا معمول کیا ہوگا، وہ ضمیر ہوگی، اور وہ یہاں پر جس طرح انہوں نے بیان کر دیا کہ یُدْمَرُ فِيهِ الْفَاعِلُ، کہ اس میں تبدیل میں ضمیر نکالی جائے گی، یعنی ضمیر موجود ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھا سمپل سی جو اس کی وجہ کہ یہ کیوں پھر ضمیر کے حد تک اس کو موقوف کیا گیا ہے۔ تو وجہ وہی ہے کہ یہ ضعیف عامل ہے تو ضعیف کو ہی اپنا معمول بنائے گا، اس میں ظاہر کو نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس کے اندر یہ اتنی وسعت نہیں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنا یہ جناب اس کا بوجھ برداشت کر سکے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اس صورت میں یہ اس میں ظاہر میں بھی مطلب عمل کر سکتا ہے، لیکن وہ کیا ہے، کہتے ہیں وَهُوَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ الْمُدْمَرِ وَلَا يَعْمَلُ فِي الْمُظْهَرِ اصلاً، کہتے ہیں اور وہ یعنی اس میں تبدیل جو ہے عمل کرتا ہے فی ذالک المضمری، اسی اس میں ضمیر میں، یعنی جو اس میں ضمیر ہے جس کی جو ہم نے اس کے اندر سے نکالنا ہے فائل وغیرہ کو، تو کہتے ہیں وہ عمل کرتا ہے، یعنی اس میں تبدیل عمل کرتا ہے اس ضمیر میں، اس مضمر میں، اس پوشیدہ میں، ولا یعمل، اور وہ عمل نہیں کرتا فی المظہری، مظہر میں، یعنی اس میں ظاہر میں، یعنی اس میں تبدیل اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرتا اصلاً، بالکل بھی، یعنی کبھی بھی نہیں کرتا۔ ہاں بعض صورتیں ہیں اللہ سے اس کی طرف یہاں پر بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے چھوٹی سی یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تو جو ابھی آپ نے سماعت کر لیا کہ فائل کو نکالا جائے گا۔ اچھا، اب فائل وہ مختلف انداز کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے طور پر ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اس میں تبدیل کے جو پیچھے ضمیر آ جائے بعض اوقات، جس طرح نحن اقرب الیہ من حبل الورید آیا قرآنیہ ہے، تو اب یہاں پر اقرب یہ اس میں تبدیل واحد کا صیغہ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اقرب، احسن، ادرب، ٹھیک ہے، انصر اس کے وزن پر، لیکن اس کے اندر ضمیر کیا نکالیں گے؟ تو ضمیر وہ نکالیں گے جو اس سے پہلے موجود ہے۔ پیچھے کیا تھی؟ نحن اقرب، تو نحن ہے تو اقرب سے بھی پھر وہی ضمیر نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پیچھے کی اگر ذکر ہے تو پھر اسی طرح کے ضمیر، جس طرح کہ ایک حدیث پاک اندر آتا ہے کہ ہم الاخسرون، تو اب اخسرون بھی ویسے تو جمع ہے لیکن اس کے اندر جو پیچھے ضمیر آ گئی اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہاں پر ہم ضمیر نکالیں گے۔ اسی طرح ایک مشہور حدیث پاک ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اب یہاں پر احب سے احبا جو اس میں تفضیل آیا ہے، احبا
اب یہاں پر کیا ضمیر نکالیں گی؟ تو یہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ احبا یہاں پر انا ضمیر نکالیں گے. اچھا اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیز تناول فرما رہے تھے، تو سرکار نے پھر ایک جملہ فرمایا کہ یقول ہما ہمل اطیبانی، تو یہاں پر اطیبان، تو یہاں پر ہما ضمیر. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضمیر اس کے اندر پھر بدلتی رہے گی، اور اس کے اندر ایک قاعدہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر کوئی ضمیر ہے تو اس کے طور پر بھی اس کے اندر سے نکالیں گے. اچھا جی، اب اس میں تبدیل ضمیر میں ہی عمل کرتا ہے، مضمر میں عمل کرتا ہے، مظہر میں بالکل بھی عمل نہیں کرتا. الا فی مثل قولہم، کہتے ہیں الا یہ، مگر یہ کہ فی مثل قولہم، قولہم کی ضمیر جو ہم ضمیر ساتھ، تو اس کا مرجع ہے اہل عرب. تو مگر کہتے ہیں کہ مگر اہل عرب کے قول کی مثل میں، یعنی اہل عرب کا جو یہ آگے قول آ رہا ہے، ان کے اس قول کی مثل میں یہ اس میں ظاہر میں بھی عمل کرے گا. تو وہ کیوں ہے؟ اچھا یہ جو انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اس میں مظہر کے اندر یہ عمل کرے گا، مگر یہ جو اللہ والی قید لگائی ہے، تو یہاں پر انہوں نے ایک شعر بیان کیا ہے. یہ آگے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آگے مثال دی ہوئی ہے، ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید. اب یہ جو ایک مثال ہے اہل عرب کے ہاں، اب اس جو مسئلے کو کہتے کیا ہیں، یعنی یہ جو آپ کو خوبصورت سی عبارت میں نے پڑھ کے سنائی ہے ما رأیت والی، اس کو کہتے ہیں مسئلہ کحل، کاف ہا لام، یہ لفظ اس کے اندر بھی نظر آ رہا ہوگا الکحل. اس کا معنی ہے سرما. تو سرما، تو اب اس کے اندر چونکہ یہ استعمال ہوا ہے، اس کا ترجمہ ہے سرما، تو اس کو مسئلہ کحل کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے فن نحو کے اندر. تو اب یہ فی مثل قولہم جو انہوں نے کہا ہے، تو یہ ماتن کی مراد اس سے یہ ہے کہ جہاں بھی اس کی مثل، مراد اس کے تحت جو آگے میں ڈیٹیل عرض کرنے جا رہا ہوں، تو مراد یہ ہے کہ جس عبارت کے اندر بھی یہ 3 شرطیں ہوں گی، یہ جو 3 شرطیں آگے میں عرض کروں گا اس کے اوپر پھر آگے گفتگو ہوگی، پھر اس کو اسی عبارت کے اوپر دیکھیں گے بھی آیا کہ 3 شرطیں پائی جا رہی ہیں بھی یا نہیں. اچھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 شرطیں جس بھی عبارت کے اندر صادق آ رہی ہوں گی، پوری پائی جا رہی ہوں گی، تو پھر وہاں پر کیا کریں گے کہ اس میں تبدیل کا جو فاعل ہوگا وہ مظہر وہاں پر نکالا جا سکتا ہے، بلکہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہنے کا مقصد الا فی مثل قولہم سے، کہ جہاں پر بھی اس قول کی مثل آئے گا تو مراد وہی کہ جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں، تو وہاں پر اس میں تبدیل کا جو معمول ہوگا، جو اس کا فاعل بنے گا، تو وہ اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو مسئلہ کحل ہے یہ کافی ٹف سمجھا جاتا ہے یہ فن نحو کے اندر. ٹھیک ہے، جو اس کی مشکل ترین بحث میں سے ہے، تو ایک بحث یہ بھی شمار کی جاتی ہے. اچھا اب یہ ہدایت النحو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد قافیہ پڑھائی جاتی ہے. پھر قافیہ کی شرح جو مشہور ہے، شرح ملا جامی، مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشی فرمائے، اور ہمیں فن نحو میں مہارت عطا فرمائے. اچھا تو اب انہوں نے جو شرح لکھی ہے قافیہ کی، شرح ملا جامی، تو اس کی جو تالیف کی وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی. اچھا تو اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ قافیہ جب ان کے بیٹے پڑھ رہے تھے، ملا جامی علیہ رحمہ، اب یہاں سے یہ بھی سمجھیں، وہ میں جملہ بعد میں عرض کرتا ہوں کہ کیا سمجھیں. اچھا ان کے بیٹے پڑھتے تھے کسی مدرسے کے اندر کسی جگہ پر، تو اب انہوں کو یہ سبق سمجھ نہ آیا. جب اس عبارت والے سبق پر پہنچے نا قافیہ کے اندر، تو ان کو یہ سمجھ نہ آئی، یہ عبارت سمجھ نہ آئی، یہ سبق سمجھ نہ آیا. تو انہوں نے استاد صاحب سے پوچھا کہ یہ میں دوبارہ مجھے سمجھا دیں. تو انہوں نے آگے ایک طنز میں کہا کہ تم تو صوفی لوگ ہو، مولانا لوگ ہو، تمہیں یہ چیزیں کہاں سمجھ آئے گی نحو کی باتیں. تو اب وہ تو بڑے پریشان ہوئے. تو انہوں نے اپنے والد صاحب کی بارگاہ میں جب وہ پہنچے تو ان کو جا کے شکایت کی کہ میں نے یہ مجھے سبق نہیں سمجھ آیا تھا، تو میں نے استاد صاحب سے عرض کی، تو انہوں نے مجھے اس طرح میرے سامنے اس طرح جواب دیا. اچھا جب انہوں نے والد صاحب کے سامنے یہ بات رکھی، تو انہوں نے پھر
اپنے بیٹے کے لیے ایک کتاب لکھی، مطلب قافیہ کی شرح لکھی. حالانکہ دیکھیں ان کا کام تھا اللہ کرنا، ٹھیک ہے، صوفی آدمی تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کی ایک چونکہ دلچسپی تھی دین کی طرف، تو اب انہوں نے پھر ان کے لیے کتاب لکھی. اب لکھی تو صرف اپنے بیٹے کے لیے تھی. جب آپ کتاب پڑھیں گے نا تو اس کے اندر شروع میں وہ یہ سارے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی ہے. اچھا، تو اب بیٹے کے لیے انہوں نے کتاب لکھی، تو وہ پوری پھر کتاب ہے، لیکن ہمارے یہاں پھر پوری نصاب میں پڑھائی نہیں جاتی. تو اب وہاں پر انہوں نے یہ ساری آگے جو بات ہے کہ پھر اپنے بیٹے کے لیے کتاب لکھی. بہرحال پھر آگے ڈیٹیل ہے کہ پھر انہوں نے جب اپنے استاد صاحب کو چیک کروائی تو پھر بڑے آگے ان کے استاد صاحب بھی متاثر ہوئے. تو بہرحال وہ اتنی جامع کتاب ہے کہ سینکڑوں اس کے اوپر شروحات لکھی جا چکی ہیں قافیہ پر، ٹھیک ہے. پھر اس کی یہ شرح ہے جامع، تو اس کی بھی بہت مقبولیت ہے اور آج تک مقبولیت ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے نحو کے اندر. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کہتے ہیں بابے تو کوئی شے ہی نہیں، تو اب دیکھیں بابے کیا شے ہیں کہ حالانکہ ان کا فن نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے ایک طرف توجہ کی تو ایسی کمال کی کتاب لکھ دی کہ آج تک اس طرز کی کتاب نہ لکھ سکا. تو المختصر یہ ہے کہ جو شرح جامع ہے اس کی جو لکھے جانے کی وجہ ہے کتاب کے، تو وہ یہی مسئلہ ہے، اتنا یہ اہم ٹاپک ہے. تو اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ یہ جو ما رأیتو والی میں نے ابھی مثال آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے کچھ آپ کو لکھنا پڑے گا. ویسے تو میں عرض کر دیتا ہوں سپیڈ کے ساتھ، یہ 3 شرطیں ہیں. یہ بھی جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ جتنی میں گفتگو کروں گا یہ ساری نیچے انہوں نے لکھی ہوئی ہے دونوں صفحوں کے حاشیے کے اندر، پچھلے صفحے پر بھی اور صفحہ 185 والے صفحے پر بھی. اب انہی سے کچھ میں نے 3 شرطیں یہاں لکھی ہیں، تو وہ میں اپنے لیے بھی میں نے لکھی کیونکہ یہ لکھنا ضروری ہے اور سمجھانے کے لیے، اور آپ کو بھی یہ لکھنا ضروری ہے. تو اس کو میں تھوڑا سا آہستہ سے پڑھوں گا، دہرا کر پڑھوں گا 1-2 دفعہ، تاکہ آپ لکھ بھی لیں، تاکہ پھر آپ کو اس کے اوپر جب ہم منطبق کریں گے، اس کے اوپر دیکھیں گے آیا کہ تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں یعنی، اور اس کا پھر فائل کون ہے، تو پھر آپ کو یہ مفید رہے گا، فائدہ ہوگا. اچھا جی، تو 3 شرطیں آپ نے لکھنی ہیں. تو اوپر آپ ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں کہ اس میں تفضیل، اس میں ظاہر میں عمل کرنے، اس میں تفضیل کے اس میں ظاہر میں عمل کرنے کے لیے 3 شرائط ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، پہلی شرط آپ نے لکھنی ہے کہ وہ اس میں تفضیل صفت بحالی متعلقی ہی ہو. اب یہ جو آپ نے ہم نے جو شروع میں جب توابع پڑھے تھے تو وہاں پر جو نعت کا سبق تھا تو وہاں پر یہ لفظ آیا تھا صفت بحالی ہی اور صفت بحالی متعلقی ہی، ٹھیک ہے. تو وہ اگر آپ کو یاد ہے تو یہ تھوڑا سا مزید آپ کو آسان ہو جائے گا کہ کیونکہ یہ ہم نے لفظ پہلے پڑھا ہوا ہے. تو بہرحال پہلی شرط کیا ہے، وہ اس میں تفضیل صفت بحالی متعلقی ہی ہو. یعنی مراد کیا ہے، تو وہی جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ وہ اگر آپ نے سب یاد کیا تھا وہ پتہ ہوگا، پھر بھی نہیں پتہ تو سن لیں. تو اس سے مراد کیا، یعنی وہ اس میں تفضیل با اعتبار لفظ ایک شے کی صفت ہو اور با اعتبار معنی اس شے کے متعلق کی صفت ہو، اور وہ متعلق اس شے اور دوسری شے میں مشترک ہو. جیسے کہ الکحل یہ جو لفظ عبارت کے اندر استعمال ہوا ہے سرما، تو یہاں پر یہ جب آگے میں اس کی اجرا کروں گا تو آپ کو یہ پوری شرط وہاں پر سمجھاؤں گا کہ کس طرح یہ پوری آ رہی ہے. تو یہ جو میں نے ابھی یہ جو پہلی شرط پڑھائی ہے تو اس کو آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے. ریورس کر کے تھوڑا سا سکپ کر کے پیچھے جائیں تو وہاں دوبارہ اس کو سماعت کر لیں اگر نہیں لکھا گیا پورا. تو بہرحال اس کی مثال کیا ہے، جاءنی زید العالم ابوہ، ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں عالم العالم زید کی صفت ہے، یعنی لفظ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو زید معرفہ ہے، اور معرفہ ہے اور دوسرا یہ مرفوع ہے اور فاعل بن رہا ہے جاءنی کا، اور عالم کے العالم بھی معرفہ ہے اور جو مرفوع ہے. تو لفظ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ زید کی صفت ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر دیکھیں میرے پاس آیا زید جس کا باپ جس کا والد عالم ہے، ٹھیک. تو معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تو بھی ابو کی صفت ہے، لیکن لفظ کے اندر دیکھیں گے تو زید کی صفت ہے. تو یہی انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس میں تبدیل با اعتبار لفظ ایک شے کی صفت ہو اور با اعتبار معنی اس شے کے متعلق کی صفت ہو، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا، اور یہی اوپر جب اوپر جو ما رأیتو والی مثال کے اندر آپ نے یہ وہاں پر غور کرنا ہے. اچھا، دوسری شرط کیا ہے اس میں ظاہر میں عمل کرنے کے لیے، وہ ہے کہ وہ متعلق مفضل ہو ایک اعتبار سے اور مفضل علیہ ہو دوسرے اعتبار سے. یعنی وہ مفضل بھی ہو اور مفضل علیہ بھی ہو مگر 2 اعتبار سے. یعنی لفظ ایک ہی ہوگا، جس طرح کہ
شرح جب وہ اس کی تفصیل بیان کروں گا وہاں عرض کروں گا کہ ایک اعتبار سے دیکھیں گے تو ایک کی شان بیان ہو رہی ہے، دوسرے اعتبار سے دیکھیں گے تو دوسرے کی شان بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لفظ ایک ہی ہے. یعنی جس طرح سرما ہے تو مثال کے طور پر تھوڑا سا میں یہاں اشارتاً عرض کر دیتا ہوں کہ اگر رجل بھی وہاں لفظ استعمال ہوا ہے، اگر اس کی آنکھ میں سرما دیکھیں تو اس اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ مفضل، اور دوسرے اعتبار سے دیکھیں گے تو مفضل علیہ، یعنی زید کی آنکھ میں سرما ہو تو پھر مفضل علیہ. یعنی پہلے اعتبار سے دیکھیں گے رجل کے اعتبار سے تو یہ جناب اس کی شان بیان ہو رہی ہے، یعنی اس کے اندر زیادہ حسین لگ رہا ہے سرما اس کی آنکھوں میں، اور زید کی آنکھ میں دیکھیں تو اس میں تھوڑا سا کم حسین لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا تیسری شرط کی طرف آئیں. اچھا مطلب اس میں مزید تھوڑا سا ایڈ کر لیں یہ جو دوسری شرط کے ساتھ کہ من جس طرح لفظ استعمال ہوا ہے نا، اور اس میں تفضیل کے اندر من کا بھی استعمال ہوتا ہے، تو جس طرح اس شعر جو ہے عبارت ہے من ہو فی عین زیدن، تو یہاں پر من جو استعمال ہوا ہے تو جو من سے ما قبل ہوتا ہے نا وہ مفضل ہوتا ہے. یعنی یہ دوسری شرط کے ساتھ ہی آپ نے لکھنا ہے، من سے ما قبل مفضل اور ما بعد مفضل علیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ عبارت بھی آپ نے یاد رکھنی، بعد میں کام آئے گی. اچھا تیسری شرط وہ اس میں تفضیل تحت نفی واقع ہو، جس طرح کہ ما رأیتو یہاں پر آپ ما نافیہ دیکھ رہے ہیں، تو تیسری شرط کیا ہے کہ وہ اس میں تفضیل تحت نفی واقع ہو، یعنی نفی کے بعد آیا ہوا ہو، تو یہاں پر بھی آگے اسی طرح استعمال ہوا ہے. تو بہرحال یہ تیسری شرط تھی. اب اس کے ساتھ اب مزید ایک باتیں لکھ لیں یہ فائدے کے طور پر. شرطیں 3 پوری ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے. اگر پوری لکھ لی آپ نے زبردست، اگر نہیں پوری لکھی تو پیچھے سکپ کر کے تو تینوں شرطوں کو پہلے آپ اچھے سے لکھ لیں. اچھا جی اب اس میں تھوڑا سا آپ نے مزید یہ تیسری شرط کے ساتھ فائدے کے طور پر لکھنا ہے. جو تیسری شرط کیا تھی کہ اس میں تفضیل تحت نفی واقع ہو، تو پھر ہوگا کیا اس کا فائدہ کہتے ہیں تو یہ نفی اس میں تفضیل سے زیادتی کے معنی کو ختم کر دے گی. یہ جو نفی ہے اس میں تفضیل سے زیادتی کے معنی کو ختم کر دے گی. اب عام طور پر جو فعل ہوتا ہے اس کے اندر صرف حدثی معنی ہوتا ہے. مثال کے طور پر دارابا جو اس کے اندر ضرب والا معنی ہے، ناصرہ تو اس کے اندر نصر والا معنی ہے کہ اس کے اندر مدد کرنا، ضرب کے اندر مارنے والا معنی ہے. تو دیگر جو افعال ہیں اس کے اندر صرف حدثی معنی آتا ہے، حدوثی معنی ہوتا ہے. لیکن اس میں تفضیل اس کے اندر 2 معنی ہوتے ہیں. ایک تو وہی جو ابھی میں نے عرض کیا کہ فعل والا معنی ہوتا ہے، دوسرا اس کے اندر زیادتی والا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو دوسرا اس کے اندر زیادتی والا معنی ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر یعنی اس میں تفضیل کے اندر چونکہ 2 معنی ہے، ایک حدوثی ہے اور ایک اس کے اندر زیادتی والا معنی ہے، یہ اس کے ساتھ مقید ہوتا ہے، زیادہ اس کی یعنی ایکسٹرا چیز ہوتی ہے. تو اب یہ جو تیسری شرط ہے اس میں تفضیل تحت نفی واقع ہو، تو یہ کرے گی کیا یہ شرط؟ کہتے ہیں تو یہ نفی اس میں تفضیل سے زیادتی کے معنی کو ختم کر دے گی. یعنی 2 میں سے ایک جو عارضی معنی تھا زیادتی والا اس کو ختم کر دے گی، اور جو حدوثی معنی اس کے ساتھ پیدائشی طور پر ہے تو حدوثی معنی تو وہ ساتھ اسی طرح رہے گا، ٹھیک ہے. لہٰذا جس طرح عبارت کے اندر آیا ہے احسنو، ٹھیک ہے، تو یہ حاسنہ کے معنی میں ہو جائے گا نفی کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس کے علاوہ اور کوئی سی بھی مثال لے لیں. مثال کے طور پر میں زیادہ مارتا ہوں، اضربو، تو جب اس کے اوپر ما نافیات لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ دارابا کے معنی. یعنی احسنو سے حاسنہ، تو یہ چونکہ وہ اسی فعل سے ہے تو اس لیے مطلب یہ حاسنہ اس کا مادہ وزن بنا حاسنہ کاروما کے وزن پر. لیکن اگر کسی اور باب سے کوئی آئے گا اس میں تبدیل تو اس کی ماضی اسی طرح بنے گی جو اس کا باب آتا ہے. جس طرح اضرب سے دارابا، ٹھیک ہے، اسمع سے سامیہ، ٹھیک ہے، اسی طرح انصر سے ناصرہ، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے. اچھا اب ایک اور ساتھ میں چیز ایڈ کرے، جب بھی مقید پر نفی داخل ہو تو وہ قید کی نفی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے حاشیے کے اندر موجود ہیں. جب بھی مقید پر نفی داخل ہو تو وہ قید کی نفی ہوتی ہے، مقید کی نہیں. مثال سے سمجھے، میں چائے نہیں پیوں گا، میں چائے نہیں پیوں گا. مثال کے طور پر کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو بندہ کہتا ہے میں چائے نہیں پیوں گا، تو مطلب یہ ہے کہ چائے کی نفی ہو رہی ہے، چائے کی قید ہے. ایک تو ہے نفی ہو رہی ہے. تو میں نے کیا کہا تھا؟ جب بھی مقید پر نفی داخل ہو تو وہ قید کی نفی ہوتی ہے، مقید کی نہیں، ٹھیک ہے. تو میں چائے نہیں پیوں گا تو مطلب یہ ہے کہ دیگر اگر چیزیں ہیں تو وہاں ان کی نفی نہیں ہے. مطلب چائے نہیں پیوں گا تو مطلب دیگر جو پینے کی چیزیں ہیں تو وہ تو پیوں گا، لیکن یہ نہیں پیوں گا کیونکہ اس کی مقید کی نفی ہے، ٹھیک ہے. جب بھی مقید پر نفی داخل ہو تو وہ قید کی نفی ہوتی ہے. تو جس کی یہاں پر قید لگائی جا رہی ہے تو وہ چائے کی ہے، تو چائے نہیں پیوں گا، تو لہٰذا یہی مراد ہے، ٹھیک ہے. اچھا میں ٹھنڈی چائے نہیں پیوں گا تو مطلب یہ ہے کہ گرم پیوں گا، ٹھیک ہے. اسی طرح اور کئی مثالیں لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں
میں نے زید کی مدد کی، تو میں نے زید کی مدد نہیں کی، یعنی نفی ساتھ لگا دیں تو وہ یہاں پر قید کس کی ہے؟ زید کی۔ ما نصرت زیدن، میں نے زید کی مدد نہیں کی، مطلب یہ ہے کہ زید کے علاوہ کی مدد کی ہے، کیونکہ نفی صرف جو ہے وہ قید، یہ جو زید قید لگائی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ زید کے ساتھ کوئی اور چیز لگا دیں، ما نصرت زیدن التاجرہ، میں نے اس زید کی مدد نہیں کی جو تاجر ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جو تاجر سے ہٹ کر جناب کوئی اور کام کرتا ہے یا ویلا بندہ ہے تو اس کی میں نے مدد کی، ٹھیک۔ تو زید تاجر، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تیسری قید جو میں نے چیز لگوائی ہے کہ جب بھی مقید پر نفی داخل ہو تو وہ قید کی نفی ہوتی ہے، مقید کی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اس میں تبدیل کے اندر یہ چیزیں کب کام دیں گی؟ تو اس میں تبدیل میں فعل والا معنی بھی ہوتا ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اور زیادتی والا معنی بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں تبدیل میں فعل مقید ہے زیادتی کے ساتھ، اس میں تبدیل کے اندر جو فعل ہے یہ زیادتی والے معنی کے ساتھ مقید ہے۔ تو لہٰذا جب عبارت کے اندر ابھی ہم اجرا کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں پر احسن، جو احسن عبارت کے اندر استعمال ہوا ہے مفعول بھی بنا پر وہاں پر نصب ہے، لیکن احسن اس کو ایک دفعہ دیکھیں، احسن افعل کے وزن پر۔ اب اس کے اندر احسن حسن والا معنی بھی ہے اور زیادتی والا معنی بھی ہے، لیکن جب ما آئی تو یہاں پر حسن والا معنی تو رہے گا لیکن زیادتی والا معنی ختم ہو جائے گا، لیکن وہاں پھر تھوڑا سا اشکال ہوگا آپ کو، پھر اس کا میں جواب بعد میں عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ شرطیں جو ابھی میں نے لکھوائی ہیں تو اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ صحیح لکھنا ہے، اور پھر جو چیزیں میں نے اور بھی ساتھ میں فوائد کے طور پر لکھوائی ہیں۔ اچھا جی، اب آئیں اس شعر، یہ جو مثال کی طرف، اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ کہتے ہیں ما رأیتو، ما نافیہ ہے، ما رأیتو میں نے نہیں دیکھا، رجلن کوئی آدمی، ایسا آدمی، کیا کہتے ہیں فی عینہ الکحل منہ فی عین زید، کہ زیادہ حسین ہو، زیادہ خوبصورت ہو، زیادہ اچھا ہو اس کی آنکھ میں سرما اس سرمے کے مقابلے میں جب وہ زید کی آنکھ میں ہو، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا ترجمہ سماعت کریں کہ ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید، میں نے نہیں دیکھا ایسا آدمی کہ زیادہ خوبصورت ہو اس کی آنکھ میں سرما اس سرمے کے مقابلے میں جب وہ زید کی آنکھ میں ہو۔ اب یہ تو تھا اس عبارت کا ترجمہ، یہ جو پوری عبارت ماں کے ساتھ ہے، لیکن جو میں نے شرطیں لکھوائی ہیں آپ کو، ان شرطوں میں اب ہم نے غور کرنا ہے کہ آیا کہ اس کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ تو شرطوں کی طرف جانے سے پہلے، چونکہ تیسری شرط تھی ماں والی کہ اس میں تبدیل تحت نفی واقع ہو، تو لہٰذا اس کی طرف ہم بعد میں جائیں گے، اس شرط کی طرف۔ پہلی دو جو شرطیں ہیں تو اس طرف ہم نے ابھی بڑھنا ہے، جو پہلی دو شرطیں ہیں، تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر تھوڑا سا ہٹانا ہے اس لفظ کو، ماں کو یہاں سے ہٹائیں گے۔ رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید، یہاں تک جو ابھی عبارت ہے تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اور اسی کے مطابق ہم نے اجرا کرنا ہے دو شرطوں کو۔ تیسری شرط کو جب بعد میں لیں گے ما رأیت کے ساتھ ملا کر۔ اچھا، پہلی شرط اب آپ نے دوبارہ میں پڑھتا ہوں اور آپ نے یہاں پر پھر غور کرنا ہے۔ اب پہلی شرط میں کیا کہا تھا کہ وہ اس میں تبدیل صفت بھی حالی متعلق ہی ہو، یعنی وہ اس میں تبدیل با اعتبار لفظ ایک شے کی صفت ہو۔ اب یہاں پر بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ احسن اس میں تبدیل، جو احسن یہاں عبارت کے اندر ہے احسن، یہ اس میں تبدیل ہے، لفظ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ رجلن کی صفت ہے، ٹھیک ہے، اور معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ الکحل کی صفت ہے، ٹھیک ہے، الکحل کی صفت بن رہی ہے، اور یہ جو اس کا متعلق ہے الکحل، تو یہ دونوں کے درمیان مشترک بھی ہے، یعنی یہ جو رجلن کے اندر بھی مشترک ہے اور زید میں بھی مشترک ہے، یعنی رجل اور زید کے درمیان یہ مشترک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں کی آنکھ میں موجود ہے، کیونکہ اس کے ترجمے سے بھی دیکھیں، رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید، میں نے ایک مرد کو دیکھا، ایک آدمی کو دیکھا جس کی آنکھ میں سرما زید کی آنکھ کے سرمے سے زیادہ اچھا ہے۔ تو اب یہ سرما جو دو لفظ ذکر ہوئے ہیں تو یہ دونوں کے درمیان وہی سرما ہے، آدمی کی آنکھ میں بھی اور زید کی آنکھ میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پہلی شرط کے اندر ہم نے دو چیزیں لگائی تھی، دو قاعدہ لگائی تھی، ایک تو یہ تھی کہ وہ لفظ کے اعتبار سے ایک کی صفت ہو، معنی کے اعتبار سے دوسرے کی صفت ہو، تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھ لیا احسنا یہ رجل کی صفت ہے، لفظوں میں دیکھیں گے، اور معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ الکحل کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا
اسی شرط کے اندر جو میں نے لکھوایا تھا کہ وہ مشترک والی بات، تو وہی آپ نے دیکھ لی کہ الکوہل دونوں کے درمیان مشترک ہے، رجل یعنی آدمی کی آنکھ میں بھی اور زید کی آنکھ میں بھی، تو لہٰذا یہ پہلی شرط کے اندر جو دونوں چیزیں تھیں وہ ہم نے صادق پائیں، یعنی بالکل پورا صادق آئیں، وہ اس مثال کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، دوسری شے جو ہم نے دیکھی تھی، دوسری شرط جو لکھوائی تھی وہ تھی کہ وہ متعلق مفضل ہو ایک اعتبار سے اور مفضل علیہ ہو دوسرے اعتبار سے۔ اب متعلق کیا تھا وہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ وہی متعلق جو دونوں میں مشترک تھا، اور وہ کیا تھا؟ الکحل، سرما۔ سرما جب زید اور آدمی کی آنکھ میں مشترک تھا تو یہ تھا متعلق سرما۔ اب یہاں سے دوسری شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ متعلق مفضل ہو ایک اعتبار سے اور مفضل علیہ ہو دوسرے اعتبار سے، یعنی وہ مفضل بھی ہو اور مفضل علیہ بھی ہو مگر دو اعتبار سے۔ اچھا، اب یہاں دیکھیں، رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید۔ اب اس کے ترجمے میں آپ نے غور کرنا ہے کہ کس کی شان بیان ہو رہی ہے۔ میں نے ایک مرد کو دیکھا جس کی آنکھ میں سرما زید کی آنکھ کے سرمے سے زیادہ اچھا ہے۔ اب یہاں پر غور کریں، کس کی آنکھ کا سرما زیادہ خوبصورت بتایا گیا؟ آدمی کی آنکھ کا۔ بالکل صحیح، آپ کو سمجھ آیا کہ جس کی آنکھ میں سرما زید کی آنکھ کے سرمے سے زیادہ اچھا ہے، تو پتہ چلا کہ آدمی کی جو آنکھ کا سرما ہے نا، تو اس کی فضیلت زیادہ بیان کی گئی ہے کیونکہ یہ زیادہ خوبصورت کہا گیا نا۔ تو اب یہ جس کو زیادہ فضیلت دی گئی، زیادہ خوبصورت بنایا گیا، تو وہ ہو گیا مفضل، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے کی آنکھ میں یعنی زید کی آنکھ میں کم ہے کیونکہ اس سے اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے آدمی کی، تو لہٰذا اس کا ہو جائے گا مفضل علیہ، یعنی اس پر فضیلت دی گئی ہے آدمی کی آنکھ کے سرمے کو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اب اس شرط کی طرف دوبارہ دیکھیں، اس کے اندر کیا تھا کہ وہ مفضل بھی ہو، یعنی جس طرح کے متعلق ہے وہ مفضل بھی ہو اور مفضل علیہ بھی ہو، یعنی دونوں اعتبار سے سرمے کو ہی رکھا گیا ہے لیکن اعتبار فرق ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب آدمی کی آنکھ کو دیکھیں گے تو اس اعتبار سے کیا ہے؟ مفضل ہے، اور دوسرے کی یعنی زید کی آنکھ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہی سرما کیا ہو جائے گا؟ مفضل علیہ، ٹھیک ہے، یعنی اس پر ہی فضیلت دی گئی ہے۔ یہ بات جو ابھی تک ہوئی ہے، دونوں شرطوں کو جو ہم نے اس کا جو سمجھنے اجرا کیا ہے، اس کے اوپر ہم نے تطبیق کیا ہے کہ آیا کہ پورا سمجھ آ رہا ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ماں کو ہٹا کر کیا ہے۔ رأیت رجلا سے عبارت ہم نے لی ہے، رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید، ٹھیک ہے۔ تو اسی اعتبار سے میں نے اس کا ترجمہ اس بات والی صورت میں کیا ہے کہ میں نے ایک مرد کو دیکھا جس کی آنکھ میں سرما زید کی آنکھ کے سرمے سے زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ دو شرطیں جو ابھی تک ہم نے اجرا کی ہیں تین شرطوں میں سے، تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اچھا، اب اس کے اوپر ہم لگاتے ہیں ماں، یعنی جو لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، تو اب کیا بنتا ہے؟ تو پھر اس کے بعد ہم نے وہ اشکال کی طرف بھی بڑھنا ہے۔ ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید، میں نے نہیں دیکھا کوئی آدمی کہ زیادہ حسین ہو اس کی آنکھ میں سرما اس سرمے کے مقابلے میں جب وہ زید کی آنکھ میں ہو۔ اچھا، اب یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے کہ ماں کے بغیر جب میں نے ترجمہ کیا تھا تو اس وقت کیا تھا کہ آدمی کی آنکھ میں جو سرما تھا اس کو فضیلت دی گئی تھی زید کی آنکھ سے۔ اب میں دوبارہ ترجمہ پڑھتا ہوں ما رأیت پوری عبارت کا، اب آپ نے خود غور کرنا ہے کہ اب بھی اسی کی فضیلت ہے یا کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ اب دوبارہ غور کریں، میں نے نہیں دیکھا کوئی آدمی کہ زیادہ حسین ہو اس کی آنکھ میں سرما اس سرمے کے مقابلے میں جب وہ زید کی آنکھ میں ہو۔ نہیں سمجھ آیا؟ چلو میں عرض کرتا ہوں۔ اب جب ماں داخل ہوئی، ماں نافیہ، تو اب جب اس سے پہلے ہم نے ماں ہٹا کر جب بات کی تھی تو آدمی رجل کی جب بات تھی تو یہ مفضل تھا، اس کی فضیلت بیان کی جا رہی تھی، اور زید کی آنکھ کا جو سرما تھا وہ مفضل علیہ تھا۔ لیکن جیسے ہی ماں لگائی تو چونکہ جب شرط میں نے لکھوائی تھی اس کے تحت میں نے گفتگو کچھ لکھوائی تھی آپ کو کہ یہ نفی اس میں تفضیل سے زیادتی کے معنی کو ختم کر دے گی۔ اب یہاں پر معنی تو زیادتی کا موجود ہے، ہو سکتا ہے اعتراض ہو، جس طرح میں نے کہا تھا نا اشکال آئے گا کہ آپ نے کہا تھا کہ معنی یہ جو نفی ہے تو یہ اس میں تفضیل سے زیادتی کے معنی کو ختم کر دے گی، لیکن یہاں تو موجود ہے۔ کیسے موجود ہے؟ کہ ابھی آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا ایسا آدمی کہ زیادہ حسین ہو، تب یہاں پر زیادہ کا تو اسی طرح لفظ موجود ہے۔ آپ نے کہا تھا زیادتی کے معنی، زیادتی والا معنی ختم ہو جاتا ہے، صرف حدثی معنی رہ جاتا ہے، تو یہاں تو اسی طرح موجود ہے کہ میں نے نہیں دیکھا
ایسا آدمی کہ زیادہ حسین ہو اس کی آنکھ میں سرما اس سرمے کے مقابلے میں جب وہ زید کی آنکھ میں ہو. تو لہٰذا یہاں تو بالکل وہ موجود ہے. تو ہم اس کو جواب یہ دیں گے کہ یہاں پر اس کا فرق ہوا ہے, ماں نافیہ کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے. کیا فائدہ ہوا ہے؟ فائدہ یہ ہوا ہے کہ ماں کو ہٹا کر, جب ابھی ہم نے اوپر آپ کو سمجھایا کہ وہاں اس صورت میں جب ماں کو ہٹایا تو آدمی رجل کی جو آنکھ میں سرما تھا تو وہ مفضل بن رہا تھا, اور یہ جو زید کی آنکھ میں سرما تھا تو یہ مفضل علیہ بن رہا تھا. لیکن ماں کے ساتھ یعنی جب ماں لگایا, ماں نافیہ لگایا, تو یہاں پر نفی کا فائدہ ہوا. کیا فائدہ ہوا؟ بالکل جناب کایا, جس طرح کہتے ہیں نا کایا ہی پلٹ گئی. تو یہاں پر بالکل مفضل علیہ اور بن گیا ہے, مفضل اور بن گیا ہے. کیوں؟ اب دوبارہ غور کریں کہ یہاں پر زید کی آنکھ میں جو سرما ہے اس کو فضیلت دی گئی ہے. اب ترجمے پر غور کریں. میں نے نہیں دیکھا کوئی آدمی کہ زیادہ حسین ہو اس کی آنکھ میں سرما اس سرمے کے مقابلے میں جب وہ زید کی آنکھ میں ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے انسانوں سے زیادہ حسین سرما جو زید کی آنکھ میں ہو وہ ہے. تو پتہ چلا کہ ماں آنے کی وجہ سے یعنی ماں نافیہ آنے کی وجہ سے جو پہلے مفضل تھا, یعنی پہلے مفضل کون تھا؟ رجل کی آنکھ, یعنی آدمی کی آنکھ میں سرما یہ مفضل تھا. اب وہ مفضل علیہ ہو چکا ہے ماں کی وجہ سے, اور مفضل کو اور مان چکا ہے جو پہلے مفضل علیہ تھا. زید کی آنکھ میں سرما یہ پہلے مفضل علیہ تھا, اس پر فضیلت دی گئی تھی آدمی کی آنکھ کو. لیکن اب ماں نافیہ نے آ کر کیسا چھکا مارا ہے کہ جو آدمی زید کی آنکھ میں سرما ہے یہ مفضل ہو گیا, اور جو پہلا ہے رجل والا تو وہ مفضل علیہ بن گیا, یعنی اس پر فضیلت دی گئی ہے. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو اب یہاں تک یہ جو 3 شرطیں تھیں, ٹھیک ہے, تیسری شرط یہی میں نے لکھوائی تھی نا کہ ماں جس میں تبدیل و تحت نفی واقع ہو تو یہ نفی اس میں تبدیل سے زیادتی کے معنی کو ختم کر دے گی. تو یہ اس کا یہی معنی آپ کو جس طرح میں نے سمجھا دیا ہے کہ من سے, جس طرح میں نے ساتھ میں یہ بھی لکھوایا تھا نا دوسری شرط کے ساتھ کہ من سے ماں قبل مفضل اور ماں بعد مفضل علیہ ہوتا ہے. تو یہ ماں نافیہ کو ہٹا کر جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے مطابق آپ نے بالکل صحیح اس کو دیکھا ہوگا کہ رجل والی صورت میں یہ مفضل بن رہا تھا اور زید والی صورت میں یہ مفضل علیہ بن رہا تھا جب ماں کو ہٹایا تھا. لیکن اب ماں کے ساتھ جب ہم نے ساری بات کی تو یہ بالکل برعکس ہو گیا ہے. من سے ماں قبل مفضل تھا لیکن اب ایسا نہیں رہا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر جو زید والی صورت ہے یہ مفضل ہوگی ہے اور رجل والی صورت یہ مفضل علیہ ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے جو ماں نافیہ کے آنے کی وجہ سے جو کرشمہ ہوا ہے, کرامت ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا امید کرتا ہوں یہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہی ہوگا. تو پھر بھی اگر نہ سمجھ آیا ہو تو کوئی بات نہیں ہے. تو ویسے انہوں نے ایک چونکہ بات آئی تھی تو ساتھ میں اٹیچ کر دی, لیکن اس کی جو ڈیٹیل ہے یہ کافیہ کے اندر پھر اسی طرح جو آگے آپ بڑی بکس پڑھیں گے تو وہاں پر موجود ہے. یعنی 3 شرائط ہیں, پھر اس کے اوپر بہت کیلو کال ہوتی ہے. تو بہرحال آگے کہتے ہیں فَإِنَّ الْكُحْلَ فَاعِلٌ لِأَحْسَنَ, کہتے ہیں سو بے شک الکحلہ فائل ہے احسنہ کا, یعنی احسنہ یہ جو اس میں تفضیل ہے تو الکحل جو ہے یہ اس کا فائل ہے, یعنی اس میں ظاہر بن رہا ہے جو فائل اس میں تفضیل کا. اچھا وہا ہونا بحثن, اور یہاں پر بحث ہے, یعنی اس موقع پر اس موضوع پر اس جگہ پر بحث ہے. بحث ویسے تو یہ مناظرہ کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے علم مناظرہ کی, وہاں پر بحث کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کی باقاعدہ ایک تعریف ہے. لیکن یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک تعریف یہ ما رأیتو والی عبارت لے کے آئے نا, تو یہاں پر ایک گفتگو ہے. اب گفتگو بحث جو انہوں نے کہا کہ یہ اس ایک تو انہوں نے جو حاشیہ نمبر 2 ہا ہونا کا ہے یہاں پر اس کا انہوں نے مطلب بیان کیا کہ مطلب یہ ہے کہ اس سے ہٹ کر اختصار والی عبارتیں بھی اسی سے بنائی جا سکتی ہیں. یعنی مراد بالکل بیانی یہی ہو, یعنی جو یہاں پر مین مقصود تھا نا کہ مفضل و مفضل ہے بصورت, یعنی اس کی شان بیان کر رہے ہیں, اس کی آنکھ کے سرمے کی یا فلاں کی. تو اب اس کو مختصر کر کے عبارت لے کر آئیں تو بھی مراد وہی ہوگی. جس طرح یہاں پر انہوں نے 2 عبارتیں اور نیچے بیان کی ہوئی ہیں حاشیے کے اندر, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن مراد سمجھیں کہ وہی ہوگی, مطلب کے اندر فرق نہیں آئے گا, ترجمہ وہی بنے گا, مراد وہی ہوگی لیکن عبارت مختصر ہو جائے گی. اچھا پہلی انہوں نے کیا کہا ہے, اچھا ایک انہوں نے مثال بیان کی ہے ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل من عین زید. اب یہاں پر کیا انہوں نے مختصر کیا ہے
تو اوپر تھا منہ، تو یہاں پر ہے من، تو یعنی ضمیر کو ہٹایا، پھر منہ کے بعد فی بھی تھا، فی عین زیدن، لیکن یہاں پر منہ کے ساتھ جو ہا ضمیر ہے اس کو بھی ہٹایا اور فی کو بھی ہٹایا، یعنی دو چیزوں کو حذف کیا ہے، تو لہٰذا ہٹانے کے بعد بھی ترجمہ وہی رہے گا، مطلب مراد وہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اختصار ہوا، پھر تھوڑا سا آگے چل کر اور تیسری عبارت ایک انہوں نے سیکنڈ لاسٹ لائن میں لکھی ہے، ما رأیت کعین زید احسن فیہ الکحل، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں بہت زیادہ مختصر عبارت ہے ان کی بنسبت، لیکن مراد ان کی بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو تھی ہاں ہونا بحث سے ریلیٹڈ بات کہ یہاں پر اور بھی بحث ہے، مطلب یہ ہے کہ اس عبارت کو اور بھی مختصر انداز میں لایا جا سکتا ہے، جن میں سے دو طریقے میں نے حاشیے سے عرض کیے، اس سے علاوہ بھی مل جائیں گے آپ کو۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ عبارتیں بھی اسی معنی میں ہیں، مراد ان سے بھی وہی ہے، تو اتنی لمبی چوڑی یہ تھوڑی سی بات لانے، یہ اوپر والی عبارت لانے کا مقصد کیا ہے؟ وہی لے آتے، کیونکہ مراد تو وہی ہے، مقصد وہی ہے، معنی بھی وہی ہے اس کا، تو پھر یہ اتنی لمبی عبارت ان کی بنسبت کیوں لے کے آئے؟ اس کا جواب ایک تو یہ ہے، اور ایک ہی میں دوں گا، کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ اس لیے ذکر کی ہو کہ تین جو شرائط ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کی، جو کہ ابھی تک ہم نے پونے گھنٹے کے اندر پڑھی ہیں، تو اب یہ جو تین شرائط ہیں تو یہ اس عبارت سے آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی ہوں، ٹھیک ہے، تو اس بنا پر انہوں نے اسی مثال کو اوپر متن کے اندر ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو تھا آج کا ہمارا سبق، لیکن آئیے اس کی ترکیب بھی تھوڑی سی کر لیتے ہیں، یہ بھی حاشیے میں انہوں نے کی ہوئی ہے۔ ما رأیت، ما حرف نفی نافیہ، رأیت فعل، تو ضمیر جو تا ضمیر ہے ساتھ میں فاعل، رجلن یہ ساری آگے والی عبارت اس کا بنے گی مفعول بھی، لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے بنے گی۔ اچھا فعل و فاعل اور رجلن یہ ہو جائے گا موصوف، ٹھیک ہے، یہ اصل مفعول بھی بنا پر منصوب ہے، موصوف۔ احسنا ویسے تو اس میں تبدیل افعلوا کے وزن پر ہوتا ہے، احسنو ہونا تھا، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ یہ مفعول بھی بننا ہے رجلن سے آگے والی عبارتیں، اور یہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کی آپس میں چونکہ یہ غیر منصرف ہے تو وزن فعل وصف، تو لہٰذا یہاں پر اس طرح تنوین نہیں آئے گی رجل، جس طرح رجلن احسنا اس طرح نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا احسنا آیا۔ اچھا رجلن موصوف، احسنا صیغہ اسم تفضیل۔ اب ویسے تو ہوتا تو ہم نے اس کے اندر سے فاعل نکالنا تھا، کیونکہ اس میں تفضیل کمزور عامل ہے، لیکن چونکہ یہ جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، تو لہٰذا اس میں جو فاعل ہے اس میں ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں ضمیر نہیں نکالیں گے، جس کی وجہ سے تو ہم اتنا رولا ڈالا ہوا ہے۔ تو احسنا اس میں تفضیل، فی جارہ، عینی ہی، عینی مضاف، ہا ضمیر جو ساتھ ہے یہ لوٹے گی کس کی طرف؟ یہ رجل کی طرف لوٹے گی، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گی اس کا مضاف الیہ، تو یہ مضاف الیہ مل کر یہ فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اب ہو جائے گا ظرف لو، یہ پہلا ظرف لو، یہ تین ظرف لو بننے آگے دو، اور تو پہلا یہ ہو گیا۔ اب فی عینی ہی کی جو ضمیر ہے یہ رجل کی طرف لوٹ رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شبہ جملہ کا جب کوئی چیز بناتے ہیں جس طرح ابھی صفت بنانے کے لیے، تو ہم اس کو ساتھ جب ملائیں گے تو وہاں پر ربط ضروری ہے، رابطہ ضروری ہے، کنیکشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کا کنیکشن قائم رکھنے کے لیے یہاں پر صفت کو ساتھ میں، صفت کے ساتھ یہاں پر ضمیر اٹیچ کی، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہ ظرف لا اول ہو گیا احسنو کا، احسنا کا۔ اچھا الکحل یہ تو اس کا آپ کو پتہ ہے کہ فاعل ہے، اس میں ظاہر آ گیا، جس کی وجہ سے یہ ساری ہم نے بحث کی ہے۔ منہ یہ ظرف لا ثانی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب منہ کی جو ضمیر ہے تو یہ الکحل کی طرف لوٹے گی، منہ کی جو ساتھ ضمیر ہے ہا ضمیر، الکحل یعنی سرمے کی طرف لوٹے گی، یہ بالکل ساتھ ہی لکھا ہوا ہے الکحل، الکحل منہ، تو منہ کی جو ضمیر ہا ضمیر تو یہ الکحل کی طرف لوٹے گی۔ اچھا یہ جار مجرور ہو کر یہ ہو جائے گا ظرف لا ثانی احسنا کا، کیونکہ یہاں پر من یہ اس میں تبدیل من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ منہ یہ اسی کے متعلق ہوگا احسن کے، احسنا کے، یہ ظرف لا دو ہو گئے۔ اچھا جی اب پھر آگے بڑھیں، فی عینی زیدن، یہ فی جار عینی زیدن یہ مجرور ہو جائے گا، یہ ظرف لا ثالث یعنی تیسرا ظرف لا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی ترکیب کر سکتے ہیں، بہرحال اس کو پہلے جوڑتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر آ جائیں، اس میں تفدیل ظرف لا اول ثانی ثالث اور فاعل یہ سب سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا؟ شبہ جملہ ہو کر یہ بن جائے گا موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر یہ ہو جائے گا مفعول بھی، ٹھیک ہے، مفعول بھی بن جائے گا، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ اور نافیہ سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے، ترجمہ آپ نے پہلے سماعت کیا ہوا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے کوئی کہ
فی جس طرح یہاں پر دو طرح استعمال ہوا ہے، فی عینہ ہی اور فی عین زید، تو اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی ایک قاعدہ ہے کہ دو ایک جیسے جار مجرور جن کا معنی ایک ہو وہ ایک ہی فعل سے متعلق نہیں ہو سکتے، تو یہاں پر تو آپ نے کر دیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، اور بالکل جواب بنتا بھی ہے، جواب یہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ دو جو جار مجرور ہیں، دو ایک جیسے جار مجرور جن کا معنی ایک ہی ہو وہ ایک ہی فعل سے متعلق نہیں ہو سکتے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، قاعدہ بالکل زبردست ہے، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح فٹ کیا، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ دونوں متعلق ہو رہے ہیں فعل کے یہ اس میں تبدیل کے ساتھ، اور اس میں تبدیل میں تو جناب پاور ہے ہی ہے اس انداز میں کہ اس کے اندر دو حدث ہوتے ہیں، ایک تو فعل والا ہوتا ہے جس طرح کہ اوپر بات کی، اور دوسرا اس کے اندر زیادتی والا معنی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ مطلب اس طرح کے لڑائی جھگڑوں کو مطلب سنبھال لیتا ہے۔ اچھا، یہ تو تھا اس کا جواب، اور جواب بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی صوفی بندہ ہو کہ یا ضرور ہم نے رولے میں پڑھنا ہے تو اس کے لیے پھر دوسری ترکیب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جو فی عینی زیدن کو مرج کر دے، کس انداز میں کہ یہاں پر پیچھے ہے منہ فی عینی زیدن، یہ منہ ہے نا الکحل کے بعد منہ، تو اس کی جو ضمیر ہے منہ کی ہا ضمیر، اب اس کو آپ بنا دیں ذوالحال، کیونکہ یہاں پر ضمیر یہ معرفہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، تو جار مجرور اس کے بعد آ جائے تو یہ حال بنتا ہے معرفہ کے بعد، تو اب اس کو اس انداز میں ترکیب کر دیں گے تو یہ فی عینی ہی صرف پہلے والا جو ہے وہ رہ جائے گا، فی عینی زیدن یہ تو چونکہ اس کے اندر مرج ہو جائے گا ذوالحال حال کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا وہ جو اشکال وارد ہوتا تھا اگرچہ اس کا جواب موجود تھا تو لیکن پھر بھی اس کو مطلب ایک لڑائی جھگڑے سے جس طرح کہتے ہیں نا جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ بچتا ہی ہے کہ چلو یار تھوڑا سا بندہ جھک لے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب منہ کی جو ضمیر ہے یہ حال ذوالحال بن جائے گی، فی عینی زیدن تو یہ سارا آپس میں مل کر یہ ہو جائے گا ثابتن کے متعلق، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ہوا ضمیر جو ذوالحال کی طرف لوٹے گی تو اس کا جو فائل ہو جائے گا ثابتن کا، اور یہ سارا آپس میں مل کر یہ ذوالحال کا حال، ذوالحال حال مل کر اب یہ ظرف ثانی بنے گا جس طرح کے اوپر ترکیب میں نے کروائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ پھر دوبارہ اس کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔